السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا للایمان والاسلام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد نبیہ الذی استنقذنا بہ من عبادۃ الاوثان والاصنام وعلى آلہ واصحابہ النجباء البررۃ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بار سارے لوگ مل کر آقا دو جہاں فخر رسولاں سید انس و جاں شفیع عاصیاں سیاہ لامکاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں نذران درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود پاک کو عبادت سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور ثواب کی نیت سے پڑھنا چاہیے، اور بالکل دل جمعی کے ساتھ شوق سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرتے ہوئے اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے درود پاک پڑھنا چاہیے، نہ کہ رسم و رواج سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ تو ایک بار سارے لوگ شوق سے، محبت سے، بلند آواز سے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جلسے تو ہوتے رہتے ہیں ہمیشہ، مگر کبھی کبھی بارونق چہل پہل والی مجلس دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو انہی چہل پہل والی مجلسوں میں سے ایک مجلس انگس کی جامع مسجد کی محفل سمجھ میں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، رات کے 1 بج گئے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کے 70% جلسے ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن انگس کا یہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی چٹکل کی بورا فیکٹری کے لوگ صرف نعت سنتے ہیں اور گانا سنتے ہیں۔ آج آپ نے بتا دیا ہے کہ نہیں، نعت بھی سنتے ہیں، قرآن حدیث بھی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مجھ سے امام صاحب نے کہا تھا اور صدر صاحب نے بھی کہا تھا، مفتی معین صاحب نے بھی کہا تھا کہ بھلے ہی آپ 12 بجے کے بعد آئیں گے، مگر آپ کوئی فرق نہیں محسوس کریں گے کہ 12 بج رہے ہیں یا 10 بج رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، بہت اچھا لگ رہا۔ اب تو طبیعت کر رہی کم سے کم 2.5 گھنٹے کا خطاب ہونا چاہیے۔ ہاں، شاید آپ، میں محسوس کروں گا کہ آپ تھک رہے ہیں تو میں بند کر دوں گا، اور مجھ کو لگے گا کہ نہیں آپ بالکل توجہ سے سن رہے ہیں تو 2.5 کیا 3 بھی ہو سکتا ہے، اس میں کیا لگا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو بہت دیر بیٹھ کر دینی گفتگو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے بھائی باہر کھڑے ہیں، باہر گھوم رہے ہیں یا گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ اس جنتی محفل کو چھوڑ کر باہر کیوں کھڑے ہیں؟ یہاں فرشتوں نے اس محفل کو چاروں طرف سے گھیر رکھا۔ باہر رہیں گے تو آپ جھوٹ بولنے والے دوستوں کے ساتھ رہیں گے، یہاں رہیں گے تو اللہ کے فرشتوں کے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ جائیں اور دین کی گفتگو سنیں، آقا کی آمد کی خوشیاں منائیں۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ جاری فرما دے، اور یہاں بیٹھنے کے صدقے میں اللہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جلسہ آپ کا بڑا خوبصورت چل رہا ہے، کم خرچ بالا نشیں۔ بہت سارے جلسوں میں 3 شاعر ہوتے ہیں، صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، اور یہاں ایک ہی نعت خواں ضیاء یزدانی صاحب ہیں۔ ہاں، اور ماشاءاللہ 2-3 نعت خواں 12 بجے تک پڑھتے ہیں، اور یہاں ایک ہی نعت خواں 3 نعت خانوں کا کام کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے میں نے عصر کی نماز ادا کی، اور میں نے مغرب کی نماز بھی پڑھی، اور میں نے عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ 3 نمازیں میں نے حضرت کے پیچھے پڑھی ہیں آج، اور ایسے امام ہزاروں میں کوئی ملتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ میں تو مغرب اور عشاء پڑھا سمجھا کہ یہ قرات ہی اچھی کرتے ہیں، مگر ابھی جب میں نے نعت سنی تو پتہ چلا کہ قرات بھی اچھی ہے، نعت بھی بڑی اچھی ہے۔ واہ، ایسے امام ملیں تو صاحب خوب نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ آواز بڑی پیاری ہے، اخلاق بڑا عمدہ ہے، سوچ بڑی اچھی ہے۔ چونکہ میں بہت دیر سے ان کے ساتھ ہوں اور بات سن رہا ہوں ان کی، تو مسجد کی خوبصورتی کے حساب سے امام صاحب بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ کیا بات! اللہ تبارک و تعالی مسجد کے حسن کو بھی سلامت رکھے، اور امام صاحب کے علم، تقوی اور ان کے حسن کو بھی سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ تو بہت اچھا تال میل ہے، اس لیے ایک امام صاحب وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ جب میں نے سنا تو بہت ہی اچھا لگا کہ خلیفہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات! 40 برس تک نماز پڑھانا، یہ تو بہت کمال کی بات ہے ہی، لیکن محلے والے بھی با کرامت ہیں جو 40 سال تک اپنے امام کو سنبھال کے رکھا، ورنہ آج کل تو 40 دن میں 4 امام بدلے جاتے ہیں، اور 40 برس تک آپ نے مسجد کو آباد کیا، محلے کو دعائیں دی۔ ان کی قبر انور یہاں موجود ہے، اور ہم کو لگ رہا ہے کہ ان کا نائب بن کر مفتی حسن مصباحی صاحب آ گئے ہیں۔ یہ بھی 40 سال اگر پورا کر دیا تو ان کی بھی قبر انہی کے بازو میں بنے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس طرف کا سبحان اللہ، مفتی معین صاحب کو اللہ سلامت رکھے۔ میرا رابطہ انہی سے تھا، اور بہت اچھی سوچ، بہت باصلاحیت، بڑے قابل آدمی۔ پورے ویسٹ بنگال میں ضیاء الاسلام ہاوڑہ کا کوئی جواب نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اب وہاں کے 2nd مفتی ہیں اور نائب صدر المدرسین ہیں، اور پتہ چلا کہ آنگس میں ہی ان کا گھر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس مسجد کا امام اتنا اچھا ہو، اور جس محلے میں ایک عالم مفتی موجود ہوں، اس محلے کا کیا کہنا۔ تو وہاں ایک بار تقریر نہیں ہوگی میری، وہاں بار تقریر ہوگی میری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو سلامت رکھے۔ اس گدڑی میں لال چھپا ہوا، اس فقیروں کی بستی میں امیرانہ چال ڈھال ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے سارے بچوں کو علم دین اور علم دنیا دونوں سے آراستہ فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صاحب میں تقریر کیا کروں، بس سرکار کی آمد پہ جو ذکر میری زبان پہ آ جائے اسے غور سے سنیں گے، اور اپنے دل کی دنیا کو سرسبز و شاداب کرنے کی آپ کوشش کریں گے۔ ایک بندہ بھی محفل سے اٹھے نہیں، جس کو حاجت ہوگی وہ توجہ سے سننے لگیں گے تو حاجت بھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائے گی۔ ہم لوگ اسٹیج پر کبھی کبھی 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں، کبھی تقریر کے انتظار میں 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اور کبھی تقریر کے بعد بھی بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایک لمبی نشست ہماری ہوتی ہے ہمارے علماء کرام کی۔ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاحب ناظم صاحب ہمارے سراج تھوانی صاحب کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اخیر تک بیٹھتے ہیں۔ یہ ذکر رسول کی برکت ہے کہ اللہ بڑی اچھی صحت عطا فرما دیتا ہے۔
نیتا لوگ 5 منٹ بولتے ہیں پانی پیتے ہیں، ہم لوگ 5 گھنٹے بولتے ہیں پھر بھی پانی نہیں پیتے ہیں۔ یہ سچ کی طاقت ہوتی ہے، یہ قرآن حدیث بولنے کا انعام ہوتا ہے۔ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ اندر سے کمزور ہوتے ہیں، جو قرآن حدیث بولتے ہیں وہ باہر سے اندر سے اللہ اسے طاقتور بنا دیتا ہے۔ اللہ کا کلام لاجواب ہے، جو اللہ کا کلام پڑھے اور بولے وہ بھی لاجواب ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے سائیکولوجسٹ ڈاکٹر لیوی پاول، امریکہ یورپ کے بڑے دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس نے سچی بات کہتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، "The Quran word to word is the resource of energy." قرآن حرف بحرف طاقت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ قرآن ریڈر اور لسنر، ریڈر کہتے ہیں پڑھنے والا، لسنر کہتے ہیں سننے والا۔ قرآن پڑھنے والے اور سننے والے دونوں کو برابر یہ انرجی عطا کرتا رہتا ہے۔ ماہ رمضان میں آپ 1 مہینہ تراویح سنتے ہیں، تراویح میں قرآن سنتے ہیں، لیکن آپ کو احساس نہیں ہوگا اس قرآن پاک کی سماعت کی طاقت سے سارا سال آپ کا کام چلتا رہتا ہے۔ مسلم قوم بڑی طاقتور قوم ہے، مسلم قوم اندر سے باہر سے بالکل پاورفل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 5 وقت نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے۔ قرآن غریبوں کو مالدار بنا دیتا ہے، قرآن کریم کمزوروں کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم 90 سال کے ضعیفوں کو بھی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم جوانوں کے سینے کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھیں بھی اور سنیں بھی، پھر اندازہ ہوگا کہ جو سکون اور چین اخبار پڑھنے میں نہیں ملا وہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت سے مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے لاجواب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ کا کلام چونکہ کسی بندے کے کلام کی طرح نہیں ہے، جیسے اللہ رب العزت بے مثل بے مثال یکتا اور عدیم النظیر، اسی طرح اللہ کا کلام بھی بے مثل اور بے مثال ہوتا ہے۔ ہم لوگ 50 سال سے قرآن سن رہے ہیں، لیکن آج بھی کوئی اچھا قاری قرآن پڑھتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اذان دینے والا مؤذن، آپ 80 سال سے اس کی اذان سن رہے ہیں، لیکن اگر کوئی قاعدے کا مؤذن، جو مؤذن حروف کی صحیح ادائیگی کرتا ہو، ایسا نہیں کہ کوئی بوڑھا پرانا بنگالی غلط اذان دیتا ہو اور لوگ لاج شرم کے مارے اس کو ڈھو رہا ہو، نہیں، قاعدے کا مؤذن، یہاں چہرہ اور رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، شریعت پہ جو عمل کرے اسی کو دیکھا جاتا ہے۔ منہ دیکھیں گے تو ساری نمازیں برباد ہو جائیں گی، منہ نہیں دیکھنا ہے، مصطفیٰ کے قانون کو دیکھنا ہے۔ میرے بیٹے کی گردن پہ وہ قانون چل جائے تو چل جائے، مگر برتری مصطفیٰ کے قانون کو حاصل ہو۔ یہاں کوئی سمدھیانہ نہیں کرنا ہے، یہاں کوئی رشتہ داری نہیں اختیار کرنی ہے، یہاں مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ کوئی اچھا قاری، اچھا مؤذن اگر اذان دیتا ہے، جو صاف صاف سارے کلمات کو پڑھتا ہے اور آواز خوبصورت ہو، تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کا بڑھتا ہوا قدم رک جاتا ہے۔ اذان کی آواز کی طرف آدمی کی توجہ ہو جاتی ہے، ان کا پاؤں رک جاتا ہے۔ میں نے بے شمار مؤذن کی اذان سنی اور یہ کیفیت پیدا ہوتی، کیوں؟ ایک ہی چیز تو 5 وقت بولتا ہے، لیکن اللہ کا نام سننے کی لذتیں ہی کچھ ایسی ہیں کہ 100 برس تک بندہ سنتا رہے، ہر بار نیا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام تمام حسن کا مجموعہ ہے، جس کو سننے کے بعد بندہ اندر سے دل اس کا پسیج جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غور سے سننے کے بعد آدمی کی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا ہوتی ہے،
لگتا ہی نہیں کہ حج سے پہلے والا یہ حاجی تھا. حج سے پہلے والا حاجی کبھی نماز پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا تھا. حج کے بعد اگر واپس آنے کے بعد بھی ویسے ہی ہے تو سمجھ لیں کہ 5 لاکھ پانی میں چلے گئے, برباد ہو گیا. لیکن اگر حج سے واپس آنے کے بعد حاجی بدل گیا ہو, نمازوں کی پابندی بڑھ گئی, جماعت کا التزام بڑھ گیا, گھمنڈ نرمی میں بدل گیا, اخلاق دوبالا ہو گیا, تو آپ گواہ رہیں کہ اللہ اس کے حج کو قبول کر لیا ہے. اسی طرح قرآن کریم سننے کے بعد بندہ اندر سے سافٹ ہو جاتا ہے, اندر سے نرم ہو جاتا ہے بندہ. کیوں؟ قرآن کریم کا نزول آنسوؤں کے سائے میں ہوا ہے. آقا علیہ السلام کی پیشانی بھیگ جاتی تھی سردی کے زمانے میں جب قرآن کریم مصطفیٰ پہ نازل ہوتا تھا, وہی نازل ہوتی تھی. آقا علیہ السلام دوسروں سے جب قرآن پاک سنتے تھے تو آپ کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی تھی. حضور نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ تم مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے کہا کہ حضور آپ سے بہتر قرآن کون پڑھ سکتا ہے, آپ پر قرآن نازل ہوا, آپ سے اچھا کون پڑھے گا. سرکار نے کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں تم سے. عبداللہ ابن مسعود اندر سے گدگد ہو گئے کہ جو پیغمبر ہیں سرکار اللہ کے, جن پر قرآن نازل ہوا ہے, جن کی وجہ سے ہم کو ایمان ملا ہے, وہ مجھ سے قرآن سننا چاہتے ہیں. تو وہ آنکھ بند کر کے قرآن پاک پڑھنے لگے. کن کو قرآن سنا رہے تھے؟ جو قرآن والے ہیں انہیں کو قرآن سنا رہے تھے. جب پڑھتے پڑھتے آگے بڑھے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شہیدہ پر پہنچے تو حضور نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ اب بند کر دو. جب انہوں نے قرآن پڑھنا بند کیا, آنکھ کھولا تو دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری تھے. سرکار علیہ السلام رو رہے تھے. جن پر قرآن نازل ہوا وہ سن کے رو رہے تھے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن کریم ہنس کے نہیں سنا جاتا ہے, قرآن کریم روتے ہوئے سنا جاتا ہے. قرآن کریم آنکھوں میں آنسو کے قطرے لا دیتا ہے. قرآن کریم بندے کو اندر سے باہر سے بدل دیتا ہے. وہ تو چونکہ لوگ ایسے آگے مسجد میں قرآن سنا چل دیے, دماغ میں گھر مکان دکان گاڑی شکڑا بسا ہوا ہے, وہ سجدہ بھی کر لیا, پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے سجدہ کیا ہے کہ رکوع کیا ہے. امام صاحب آج کل مغرب میں 4 رکعت بھی پڑھا دیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. ایک بندہ پیچھے سے نہیں بولے گا اللہ اکبر, لقمہ نہیں دے گا کہ حضور 3 رکعت والی نماز 4 کیوں پڑھا رہے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں, چونکہ کسی کا دماغ حاضر ہی نہیں رہتا نماز میں. آج کل امامت کرنا بہت آسان ہے. پہلے زمانے میں امام صاحب تفسیر پڑھتے تھے, بخاری مسلم پڑھتے تھے, تب جا کے جمعہ کی تقریر وہ کرتے تھے. تو ہر جمعہ کو الگ الگ بیان دیتے تھے, تو کہ مقتدی غور سے سنتا تھا اور کہتا تھا کہ امام صاحب آپ نے یہ روایت آج بیان کی ہے, آج آپ نے یہ تقریر کی ہے. سال بھر کی تقریریں یاد رہتی تھی سب کو. اور آج کل پچھلے جمعہ کو امام صاحب نے کیا کہا آپ سے پوچھیں گے تو آپ بتا ہی نہیں پائیں گے آپ, چونکہ توجہ ہی نہیں رہتی مسجد میں. اب تو امام صاحب صرف ایک تقریر یاد کر لیں, سال بھر کام چلتا رہے گا. جب کوئی ٹوکنے والا نہیں, جب کوئی بولنے والا نہیں ہے. ہم لوگ بچپن سے سن رہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ہم لوگ اس کو محفل میلاد میں سنتے ہیں نا ہمیشہ. دیکھیں کہہ رہا ہے کہ جی ہاں, ہم لوگ محفل میلاد میں سنتے ہیں نا اس کو. ہم لوگ اس کو خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں, بچپن سے سن رہے ہیں. جمعہ کے خطبے میں اخیر میں جب خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو کیا بولا جاتا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. لیکن آج تک امام صاحب آپ بتا دیجئے کہ ایک بندہ آپ کے پاس آ کے بولا کہ حضرت قرآن شریف میں 6600 آیتیں ہیں, 666 آیتیں ہیں, صرف اسی ایک آیت کو خطبے میں ریپیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک بندہ نہیں پوچھا, چونکہ توجہ سے سنتا ہی نہیں. وہ جس دن توجہ سے سن لے, غور کرے اس پر, تو اسی دن آ کے پوچھیں گے مفتی صاحب
اس ایک آیت کے عرب میں بھی وہی، عجم میں بھی وہی، پوری دنیا میں وہی، آخر کیا مطلب ہے تب یہ آپ کو بتائیں گے۔ چونکہ اس آیت میں اتنی جامعیت ہے کہ اس کے پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ سارا قرآن پڑھ دیا گیا۔ اس آیت کے پڑھنے کا مطلب ہوا کہ پورا قرآن پڑھ دیا گیا۔ اس میں جن باتوں کے کرنے پہ زور دیا گیا ہے وہ تین ہے: عدل، احسان اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا۔ اور جن تین باتوں سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے؟ فحشاء والمنکر والبغی، فحش باتیں بولنے، بغاوت کرنے، گھمنڈ اور غرور کرنے، شرارت و سرکشی کرنے، دنیا کی تمام برائیوں سے روکنے کا آدیش اس آیت کریمہ میں، اور تمام اخلاقیات کا جامع یہ آیت جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس آیت پڑھی جاتی ہے تاکہ اس کے پڑھنے کا مطلب جیسے مانو پورا قرآن پڑھ دیا گیا۔ یہ زندگی میں پہلی بار آپ سنے ہوں گے اس بات کو، چونکہ آپ بھی جیسے ہیں ویسے ہم بھی ہیں، ہم پڑھتے ہیں بچپن سے، مگر کوئی سوال کرنے والا نہیں آیا آج تک۔ تو میں نے اپنی طرف سے یہ سوال بھی قائم کیا اور اپنی طرف سے میں نے یہ جواب بھی آپ کو دے دیا، تاکہ آپ کو اسی طرح کیوریوسٹی بڑھے، آپ کا شوق بڑھے، آپ کا تجسس بڑھے کہ اسی طرح کی بات ہے۔ جیسے خطبہ رضویہ میں ایک خطبہ تو خطبہ علمی ہے جو اعلیٰ حضرت کے دادا کے شاگرد نے لکھا ہے: الحمدللہ الذی جعل یوم الجمعۃ سید الایام۔ 90% امام صاحب سید الایام ہی پڑھتا ہے، چونکہ اس میں جو عبارت کی پرنٹنگ کی جو غلطی ہوئی ہے، وہ پرنٹنگ کی غلطی کی وجہ سے وہ اسی کو پڑھتے ہیں۔ ہاں تھوڑا دماغ لگائیں تو وہ فوراً ہاں یہ تو سید الایام ہے، لیکن چونکہ وہ پرنٹنگ کو دیکھا ویسے ہی پڑھ دیا، توجہ نہیں رہی کہ ہم کیا اعراب میں کیا غلطی کر رہے ہیں۔ توجہ بہت بڑی چیز ہے، اٹینشن بہت بڑی چیز ہے۔ تو اب ایک اس کا الٹرنیٹ ایک خطبہ رضویہ ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے جو خطبہ لکھا وہ خطبہ رضویہ ہے، بہت پیارا خطبہ ہے، بڑا زبردست۔ اور کبھی کبھی سنتے بھی ہوں گے امام صاحب یہاں کیا پڑھتے ہیں نہیں معلوم ہے، کبھی خطبہ علمی کے خطبات پڑھے، کبھی خطبہ رضویہ پڑھ دیا۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدًا علی العالمین جمیعا، یہ خطبہ رضویہ ہے۔ یہ اسی میں پہلا خطبہ مکمل ہونے سے پہلے اخیر میں ایک آیت کی تلاوت ہوتی ہے: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے: بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الحکیم۔ اس کا معنی ہی بڑا لاجواب ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی برکتیں ہم کو اور آپ کو عطا کرے، اس سے ہم کو نفع دے، آپ کو نفع دے۔ یہ میننگ اس کا ہوتا ہے جو بارک اللہ کہتے ہیں نا، کہ اب پہلا خطبہ ختم ہو رہا ہے، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا کہتے ہیں نا، یہ بہت دعا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی برکت دے قرآن سے، آپ کو بھی برکت دے، ہم کو بھی نفع دے، آپ کو بھی نفع دے۔ کبھی امام صاحب خطبے کا پورا ٹرانسلیٹ کر کے سمجھائیے گا لوگوں کو، اب پوری آدھے گھنٹے کی تقریر میں پورا خطبے کا ترجمہ سنائیے گا، اور ہر 2-4 مہینے کے بعد ایک بار ریپیٹ کیجیے گا تاکہ ان کو یاد ہو جائے پورا۔ اور جب آپ عربی میں پڑھیں گے تو سب کی توجہ اس عربی کے میننگ پہ چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ کام آپ کو کہنا چاہیے، تو میں کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کو کہنی چاہیے۔ کبھی آپ نے کہا امام صاحب سے کہ عربی میں جو پڑھتے ہیں اس کا میننگ ہی ہم نہیں جانتے ہیں، کبھی میننگ بھی تو سنائیے۔ کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ ایک بار ہم پوری آدھے گھنٹے کی تقریر انگریزی میں کیے تھے مسجد میں، ایک مسجد میں ہم امام تھے، اور ہم پوری تقریر، حالانکہ اکثر جو میں ایک آدھ جملہ 2 جملہ بولا وہ الگ بات ہے، لیکن اس دن پوری تقریر خطبہ سے لے کے وما علینا الا البلاغ تک میں نے پوری انگلش میں تقریر کی۔ مگر کچھ لوگوں کو تو لگا، کچھ لوگ مسکرانے لگے، کچھ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ تھے اس کو بڑا اچھا لگا، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھا ہم سے کہ آپ نے پوری تقریر انگریزی میں کیوں کی، پوری تقریر انگریزی میں کیوں کیا، کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی، کیا سبب تھا، کیا کارن تھا، کوئی نہیں پوچھا۔ اس لیے اب ہم امام صاحب لوگوں سے کہتے ہیں کہ زیادہ کچھ نہیں، انا اعطیناک الکوثر القل اللہ احد، اسی 2 سورت کو یاد کر لیجئے، اسی کو مغرب میں بھی پڑھیے، اسی کو عشاء میں بھی پڑھیے، اسی کو فجر میں بھی پڑھیے،
پبلک کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اسی کو پڑھتے رہیے آپ، بس اسی کو جہاں 10 دن پڑھیے، جب پبلک بولے گی ارے صاحب مغرب میں وہی، عشاء میں وہی، فجر میں وہی، یہ کیا ہے، تب اس کے بعد آپ 32 یا 60 صورتوں کو یاد کر لیجئے گا آپ، 60 صورت، اور ہر دن 1 مہینے تک الگ الگ صورتیں سنائیے گا. تب مقتدی ایکٹیو ہوتے ہیں تو امام بھی ایکٹیو ہوتا ہے، اور جب مقتدی لیزی اور سست ہوتے ہیں تو امام بھی سست ہو جاتا ہے. آپ ان کو اچھا خطیب بنا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اگلے جمعہ کو یہ بولا تھا، پھر آپ نے ریپیٹ کر دیا اس کو، تب یہ بولیں گے ارے میرا سامعین تو بڑا چالاک ہے، میں اس سے بچ نہیں پاؤں گا. تب وہ ہر جمعہ کو نئی نئی حدیث سنائیں گے آپ کو. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. بالکل آپ ایکٹیو رہیں گے، امام صاحب ایکٹیو رہیں گے. یہ ممبر رسول سے تقدیر جگانے کی باتیں بولی جاتی ہیں، یہاں سے اللہ رسول کا کلام پیش کیا جاتا ہے. ممبر رسول سے ہونڈا گردی نہیں کی جاتی ہے، اپنے باپ دادا کا خطبہ نہیں پڑھا جاتا، یہاں مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، یہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. اسی لیے ہر جمعہ کے دن خطبہ ضروری ہے تاکہ میرا دل مرنے سے بچ جائے. آج لوگوں کا دل مر چکا ہے، اس قدر دنیا داری میں لوگ مشغول ہو گئے ہیں کہ صاحب اس کو نماز دل لگا کے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، جیسے آیا چونچ مارا چل دیا. نماز دل جمعی کی چیز ہے، نماز سکون سے پڑھنے کی چیز ہے. مسجد میں آدمی ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی. مچھلی کو پانی سے نکال دے تو تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، اور جب تک پانی میں ہے مچھلی خوب کھیلتی ہے، کودتی ہے. ہم لوگ اسی طرح جب تک مسجد میں رہتے تھے اس وقت تک ہمارا دل زندہ تھا، ہم اس مچھلی کی طرح مست رہتے تھے. لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر پانی سے باہر مچھلی نکلتی ہے تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے. اسی طرح آج ہمارا دل بھی مر چکا ہے، چونکہ مسجدیں ہماری ویران ہیں. مسجد میں زیادہ دل نہیں لگتا ہے، تو بس جب مسجد میں دل نہیں لگے گا تو آدمی کا آرام ختم ہو جائے گا، آدمی کا چہرہ سوکھ جائے گا، آدمی کا دل مر جائے گا. آپ نے کبھی غور کیا کہ ظہر عصر مغرب عشاء 5 نمازوں میں کوئی تقریر نہیں ہے، جہاں چاہے پڑھ لیں، گھر میں باہر میں. جماعت سے پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی کھیت کھلیان میں ہے مسجد نہیں آ سکتا ہے تو جہاں ہے وہیں پڑھ لیں. مسافر ریلوے اسٹیشن پہ ہے وہیں پڑھ لے. لیکن جمعہ کی نماز ریلوے اسٹیشن پہ مسافر نہیں پڑھ سکتا ہے، جمعہ کی نماز کھیت کھلیان میں نہیں ہوگی. جمعہ کی نماز کے لیے جماعت ضروری، جمعہ کی نماز کے لیے اذن عام ضروری ہے، اور جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ تقریر ضروری ہے. نماز 5 ٹائم میں کوئی تقریر نہیں، لیکن جمعہ بغیر تقریر کے نہیں ہوگی. تقریر کا مطلب خطبہ جمعہ، وہ خطبہ کا مطلب تقریر، خطبہ کا مطلب واعظ، خطبہ کا مطلب نصیحت. اسی کو عربی میں خطبہ کہتے ہیں، اسی کو اردو میں واعظ نصیحت کہتے ہیں. تو بغیر خطبہ جمعہ کے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی اس کی. جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں، اسی طرح بغیر خطبہ جمعہ کے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح جمعہ کے لیے خطبہ جمعہ شرط ہے، کنڈیشن ہے. وہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، چاہے 3 منٹ کا خطبہ ہو یا 3 گھنٹے کا خطبہ ہو یا 1 منٹ کا خطبہ ہو. یہ شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں، بغیر خطبہ جمعہ کے جمعہ کی نماز نہیں. اس پر جب بندہ غور کرتا ہے تب بات سمجھ میں آتی ہے. زندگی بھر جمعہ پڑھنا ہے، ہر جمعہ کے دن واعظ سننا ہے. پچھلے جمعہ کو امام صاحب نے کہا، اسی کا ترجمہ اردو میں بیان ہوتا ہے. جو عربی کا خطبہ ہوتا ہے اسی کا ترجمہ آدھا گھنٹہ. پہلے موقع محل کے اعتبار سے جو اردو میں، بنگلہ میں، انگریزی میں، فرینچ میں، ڈچ میں، ان ایوری لینگویجز آف دا ورلڈ، دنیا کی ساری زبانوں میں جہاں جو زبان بولی جاتی ہے وہاں جو آدھا گھنٹہ تقریر اس خطبہ سے پہلے ہوتی ہے وہ اصل میں اسی خطبے کا ترجمہ ہے، وہ اسی خطبے کا ماحصل ہے، وہ اسی خطبے کا نچوڑ بیان کیا جاتا ہے. تو اب آپ نے تقریر سنی کہ الدنیا جیفۃ وطلابھا کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں. جو نماز، روزے، حج و زکوٰۃ چھوڑ کر صرف پیسہ کمائے،
اس کی مثال جیسے مری ہوئی بکری. مری ہوئی بکری کا گوشت کوئی انسان نہیں کھاتا ہے, مری ہوئی بکری کو کھاتا ہے کتا. تو اس حدیث پاک کا مطلب وہی ہے کہ جو آخرت چھوڑ کر دنیا کمائے, جو جنت چھوڑ کر دنیا کمائے, جو نماز روزے حج و زکوٰۃ کو پسے پشت ڈال کر چھوڑ کے دنیا کمائے, اس کی مثال اس کتے کی ہے جو مردار پہ ریجھ رہا ہے. الدنیا جیفا, دنیا مردار ہے, اس کے چاہنے والے اس کے طلبگار کتے ہیں. اس حدیث پاک کو سنا, بندہ کو لگتا ہے کہ مجھ کو اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا چاہیے. منگتے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہاں سے نکلا گھر گیا, اب کوئی کام کرنے میں دل نہیں لگ رہا ہے. نہیں, نیکی 1 لاکھ ہے تو گناہ 1 کروڑ ہے. قیامت کے دن کیسے کمپنسیٹ ہوگا؟ کل میں مر گیا تو بیوی بال بچے کوئی میری خبر میں نہیں جائیں گے, وہاں میرا عمل جائے گا. دنیا میں چاہے سونے کا گھر بنا لیں, وہ لیمیٹیڈ 50 سال 60 سال 70 سال, لیکن مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. وہاں ہمیشہ سدا رہنا ہے مجھ کو. تو اب مجھے دنیا داری نہیں کرنی ہے, کم کرنی ہے. امام صاحب نے حدیث پڑھی, دل ہل گیا, رونگٹے کھڑے ہو گئے, آدمی پسیج گیا. لیکن معلوم ہے جیسے ہی مغرب کے ٹائم آتے آتے مسجد سے باہر نکل کے آپ دنیا داروں سے ملے, چائے پینے لگے, دنیا داروں کی باتیں سنی, 10% نصیحت کا پانی ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر جہاں سنیچر کا دن ہوا 20% نصیحت کا پانی ختم ہو جاتا ہے. نہیں صاحب, دنیا بھی تو چاہیے, مال کے بغیر کیسے جئیں گے, بال بچے کی ذمہ داری اور حقوق ہے. جہاں اتوار کے دن کافروں سے ملے, مشرکوں سے ملے, مرتدوں سے ملے, فاسقوں سے ملے, بے نمازی سے ملے, ان کی بات سنی, 40% پانی نصیحت کا جمعہ کے دن کا اتر جاتا ہے. چونکہ رنگ لاتا ہے, صحبتیں رنگ لاتی. نمازی کا چہرہ دیکھنے سے دل میں آخرت کی یاد آتی ہے. جھوٹوں, ڈکیتوں, لچوں, لفنگوں, غنڈوں کا چہرہ دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے. ہمارے ارد گرد جتنے لوگ رہتے ہیں اکثر لوگ لچے, لفنگے, جھوٹے, غنڈے, بے نمازی, بے سود خور, حرام خور, ایسے ہی لوگوں سے زندگی میں پالا پڑتا ہے سماج میں. اچھے شریف, نیک, ولی, قطب, ابدال, تہجد گزار کہاں ملتے ہیں؟ اکثر تو جھوٹے, دھوکہ دینے والے, ماں باپ کو ستانے والے, پڑوسی میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے, ایسے ہی لوگوں سے سماج بھرا ہوا ہے. بیڑی, سگریٹ, گٹکا, شراب, تاڑی, نہ جانے کیا کیا اس اندر میں ڈالنے والے لوگ. تو چہرہ دیکھنے سے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے. گلاب کو دیکھنے سے دل کھل جاتا ہے, کانٹا کو دیکھنے کے بعد دل کو رنج ہوتا ہے. مسکراتا بچہ کو دیکھیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کسی روتی ہوئی عورت کو دیکھیں تو آپ کی بھی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں. دیکھنے کے بعد جس چیز کو دیکھا جاتا ہے اس کی صحبتیں رنگ لاتی ہیں. تو آپ منگل ہوتے ہوتے دنیا داروں سے ملتے جلتے جمعہ کے دن نصیحت کا جو پانی دل کو نرم کیا تھا وہ پانی اتر جاتا ہے. جمعرات ہوتے ہوتے آدمی پکا دنیا دار بننے چلا جاتا ہے. ارے مولانا مولوی کے چکر میں رہو گے تم مکان دکان گاڑی چکڑا کیسے بنا پاؤ گے, کیسے تم دنیا میں عزت پاؤ گے. سماج میں اسٹیٹس بنانے کے لیے گاڑی چاہیے, مکان چاہیے, اس کے بغیر اول جھول کیے ہوئے زیادہ مال نہیں ملتا ہے. تو کرنا ہوگا, دنیا میں رہنے کے عزت پانے کے لیے کرنا ہوگا. یہ جمعہ آتے آتے بندہ پکا دنیا دار, اس کا دل مرنے والا تھا کہ اگلے جمعہ کو پھر نصیحت کا پانی چڑھا دیا گیا. جس طرح زمین پہ بارش نہ ہو زمین مر جاتی ہے, اسی طرح اگر جمعہ کی نصیحت کا پانی دل پہ نہ پڑے تو بندے کا دل مر جاتا ہے. ہر جمعہ کے دن واز اسی لیے کمپلسری ہے کہ جب تک زندہ رہو کم سے کم ویکلی, ہفتے میں ایک بار ضرور قرآن حدیث کی بات سنو تاکہ تمہارا دل مرنے سے بچ جائے اور مرتے دم تک دل زندہ رہے. اسی لیے شریعت نے جمعہ کی تقریر کو لازم قرار دیا تاکہ مرتے دم تک جمعہ, مرتے دم تک واز ہے تاکہ میرا دل زندہ رہے, زندہ بھر کے میں دنیا سے چلا جاؤں. رکھو اپنے پاس میں, کون دیا رکھو اپنے پاس میں. میں نے سمجھا کہ شاید آپ لوگ نعت شریف سننے کے بعد نعرہ لگاتے ہیں, لیکن اب پتہ چلا کہ نہیں صاحب,
انگس کے لوگ بڑے ہوشیار ہیں. یہ نعت سننے کے بعد تو بچہ نعرہ لگاتا ہے، لیکن تقریر سننے کے بعد پڑھے لکھے لوگ نعرہ لگاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو جھنڈا لے کے ایسے گھما رہا تھا، نعرہ لگا رہا تھا ضیاء یزدانی کی نعت میں، وہ سب فرار ہو کے چلا گیا وہ سب جھنڈا پارٹی چلا گیا اب یہاں جو پارٹی ہے وہ سارے لوگ عقل مند لوگ ہیں، سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھوں سے دوستی کرنے والے لوگ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو مسجد اور جمعہ کے خطبے کا احترام کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بہت قیمتی بات بتا دی. خطبہ جمعہ کیا ہے، خطبہ کی تقریر کا مہتو کیا ہے، امام صاحب کو کیسے رہنا ہے. ایسا نہیں کہ بولے آپ کو ہے مگر آپ سے زیادہ ان کو بولے ہیں. آپ سے زیادہ میں نے ان کا کلاس لیا ہے. ان کا کلاس اس لیے لیا ہے کہ تب یہ سمجھ جائیں کہ اب ہماری مقتدی الرٹ ہو گئی، ہمارے لوگ الرٹ ہو گئے. اب ہر جمعہ کے دن قرآن شریف کی 2 آیت کا ترجمہ یہ کریں گے، اور ہر جمعہ کے دن 2 حدیث یہ سنائیں گے. اگر میری بات پہ عمل کیا تو سال میں کتنے جمعہ ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں. مہینے میں 4، سال میں 12 چوکا کتنا ہوا؟ 12 چوکا 48، یعنی 48-50 جمعہ میں سال میں ہوتے ہیں. تو ہاں ہر سال اگر یہ 2 حدیث اگر ہر جمعہ کو سنیا تو ہر سال ان کو 100 حدیث ہر سال آپ کو سنائیں گے. اور 10 سال اگر ہو گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 10 دنے 20 یعنی 2000 حدیث. اگر 10 سال نماز پڑھائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں 20,000 حدیث. یہ جب دنیا سے جائیں گے تو ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو آئے گی. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے؟ ان کا مزار ہے بخارا میں، وہ ہے ازبکستان. آج کل جائیے، اگر اللہ پیسہ دے تو ازبکستان جائیے. امام بخاری جو 1 حدیث سنانے سے پہلے غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. کہاں؟ یہاں نہیں، حرم شریف میں. اس کے بعد 1 حدیث لکھتے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث رسول کے احترام کی وجہ سے اللہ نے وہ عزت دی کہ آج ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو آج بھی آتی ہے. ان کے وصال کے بعد جب لوگوں نے مٹی اٹھانی شروع کی، قبر گڈھے میں تبدیل ہو جاتی. اس لیے وہاں کی گورنمنٹ نے چاروں طرف سے لوہے کی زنجیر دے دی تاکہ مٹی سلامت رہے، ورنہ لوہے کی جالی کے باوجود قریب آج کوئی جائے. حدیث رسول کا انعام یہ ملا ہے کہ قبر سے کستوری کی خوشبو آتی ہے. تو قرآن پڑھنے والا سننے والا، حدیث پڑھنے والا سننے والا، وہ خسارے میں نہیں رہتا ہے، ہمیشہ اس کا دل دماغ منور اور معطر رہتا ہے. آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. آقا علیہ السلام کی آمد کا یہ جشن ہے. سرکار دو جہاں کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ میں 2-3 آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں آج اس دور جدید میں جو چند خبیث قسم کے لوگوں نے ہمارے حضور کی شان میں گستاخی شروع کی ہے، ان خبیثوں کا بھی میں خبر لوں، ان خبیثوں کی خبر میں لوں گا. آج ہمارے بچے مایوس ہیں، ہمارا نوجوان طبقہ اداس ہے کہ ایک سسٹم کے تحت لوگوں نے مصطفیٰ کو گالی دینا شروع کیا ہے. کبھی کوئی لکھنؤ کا ایک جوکر، وہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کیا تھا، چلا گیا دنیا سے. کبھی ایک خبیثہ مردودہ، اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کا جینا مشکل ہو گیا. اب تو وہ سڑک پہ گلی میں رشتہ دار کا نظر نہیں آ سکتی ہے، چونکہ گستاخ رسول کے لیے یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. گستاخ رسول شان سے جی نہیں سکتا ہے. وہ شان سے تو وہ جیے گا جو مصطفیٰ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، جو نبی کا چرچا کرتا ہے، جو نبی کی شان بیان کرتا ہے، وہی شان سے جیے گا. جتنے لوگوں نے گستاخی کی رسول کی، وہ سارے کے سارے قبر میں سڑ گئے، گل گئے، ان کا چرچا ختم ہو گیا. لیکن جس نے ڈھال بن کر مصطفیٰ پہ ہونے والے حملے کو بچایا، جس نے ساری زندگی تحفظ ناموس رسالت کے لیے جیا، جس کا قلم اٹھا تو مصطفیٰ کے ناموس کے تحفظ کے لیے، جس کی زبان کھلی پیغمبر اعظم کی عظمت کا خطبہ پڑھا، جن کا باپ اپنے زمانے کا 10 ٹاپ مفتی میں ایک تھا، مگر کوئی بتا دے کہ اس نے اپنے باپ کی بایوگرافی پہ کوئی کتاب لکھا ہو، باپ کی سوانح عمری پہ کوئی کتاب لکھا ہو؟ نہیں. ان کا دادا اپنے زمانے کا قطب تھا،
اتنا بڑا قطب تھا کہ ایک بار ہولی کے موقع پر ایک بدکار عورت کوٹھے سے رنگ پھینک دیا اور حضرت راستے سے گزر رہے تھے، رنگ پورے سر پہ پڑ گیا۔ ان کا ایک ماننے والا جوان غصہ آیا، چلا سیڑھی سے اوپر چڑھ کے کہ اس خبیثہ مردودہ کو ماریں گے، میرے شیخ کے اوپر رنگ کیوں دیا؟ حضرت نے کہا مت جاؤ، اس نے مجھ کو رنگ دیا ہے، اللہ اس کو رنگ دے گا، اللہ اس کو رنگ دے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ ان کے بدن میں وہاں آگ لگی، بے چینی ہوئی، وہ اوپر سے نیچے آئی، حضرت کے پاؤں پہ گر کے رونے لگی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ دیکھا آپ نے کیا کہا تھا حضرت نے؟ یہ مجھ کو رنگ دیا ہے، اللہ اس کو رنگ دے گا۔ اللہ نے ایسا رنگ دیا کہ جہنم سے نکال کے جنت عطا کر دیا۔ وہ کافرہ عورت تھی مگر مسلمان ہو گئی۔ فوراً حضرت نے اپنے وہ مرید جو جوان اس کو مارنے جا رہا تھا، اسی جگہ دو آدمی کو بٹھا کے دونوں کو نکاح ایک دوسرے سے کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عورت کو مسلمان بھی بنا دیا، بدکاری سے بچنے کا انتظام بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جس کا جو ایسا کام کوئی قطب کر سکتا ہے، میرے جیسا مولوی ہزار وہ بد دعا کرے کسی کو تم برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، وہ خود برباد ہو جائے گا، لوگ برباد نہیں ہو پائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ گونڈا گردی سے کام نہیں چلتا ہے۔ اللہ کا ولی ادھر بولا ادھر بات ہو جاتی ہے۔ اتنے بڑے قطب تھے، ان کی شان میں ایک کتاب اس نے نہیں لکھی۔ ہم آج ان کا چرچا یہاں کر رہے ہیں، مگر ان کا پوتا جو زمانے کا سب سے بڑا قلمکار تھا، 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر دنیا کو انگشت بدن نہ کر دیا، حیران کر دیا۔ ان کا دادا تھا یہ، مگر دادا کے بارے میں ایک کتاب نہیں لکھی کہ میرا دادا لاجواب، میرا دادا لاجواب، میرا باپ لاجواب، نہیں، جب بھی زبان کھلی میرا مصطفیٰ لاجواب، میرا آقا لاجواب، اور جب بھی قلم اٹھایا میرے مصطفیٰ لاجواب۔ کبھی علم غیب پہ لکھ رہے ہیں، کبھی نورانیت پہ لکھ رہے ہیں، کبھی معجزات پہ لکھ رہے ہیں، کبھی اختیارات پہ لکھ رہے ہیں۔ شان مصطفیٰ ساری زندگی بیان کی کہ 2 گھنٹہ سونا، باقی 22 گھنٹے ضروریات سے فارغ ہو کر صرف مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرنا، جو ساری زندگی نبی نبی کرتا رہا۔ اللہ نے وہ انعام دیا ہے کہ جنت وہاں ملے گی، اس دنیا میں وہ مقبولیت عطا کر دی کہ آج امریکہ میں رضا رضا، ہالینڈ میں رضا رضا، سری لنکا میں رضا رضا، برطانیہ میں رضا رضا، کلکتہ کے ہر محلے میں رضا رضا، مسجد کا نام رضا جامع مسجد، مدرسے کا نام مدرسہ رضویہ، خانقاہ کا نام خانقاہ رضویہ، آدمی کے نام کے ساتھ شہریار رضا، محسن رضا، تحسین رضا، توصیف رضا، توقیر رضا، کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضا داخل ہے۔ اس کا مطلب اس نے نبی نبی کیا، اب زمانہ رضا رضا کر رہا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ یہ انعام ہے، یہ مصطفیٰ کے دین کی خدمت کا انعام ہے، یہ مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کا انعام ہے، یہ آقا علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھنے کا انعام ہے۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity۔ جو اپنا جیون اللہ کے دین کے لیے سمرپیت کر دیتا ہے، اللہ اسے شہرت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مقبولیت دیتا ہے، سوداگران سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا۔ اور جو صرف جیتا ہے بچوں کے لیے، جو صرف مرتا ہے بچوں کے لیے، جو 24 گھنٹے بزنس، 24 گھنٹے مکان، 24 گھنٹے دکان، 24 گھنٹے اپنا بال بچہ، 24 گھنٹے اپنے رشتہ دار، نماز چھوٹے چھوٹے مگر بچہ، روزہ چھوٹے چھوٹے مگر دکان، جمعہ چھوٹے چھوٹے مگر بزنس، جو 24 گھنٹے بزنس بڑھانے کے بارے میں سوچتا ہے،
ایک مکان ہے تو 2 مکان، دوسرا ہے تو تیسرا مکان، چوتھا ہے تو 5واں مکان، سوئفٹ ہے تو ڈیزائر ہے تو صاحب کریٹا ہے تو انووا ہے تو فارچونر ہے تو اوڈی ہے تو مرسڈیز ہے تو صاحب جاگوار کمپنی کی کار. یعنی کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا کروڑوں شکر ہے، میرا باپ تو پیدل چلتا تھا، مجھ کو تو نے سوئفٹ دیا، ہم تو پیدل کے لائق، سائیکل کے لائق نہیں تھے. الہی تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے مجھ کو کار پہ چلایا. 5 وقت کی نماز کے علاوہ وہ اشراق بھی پڑھے گا کہ یا اللہ ہم تجھ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم تو فقیر کے بچے تھے، دیہات میں پیدا ہوئے تھے، کلکتہ آ گئے، نوکری کی، آج موٹر سائیکل بھی میرے پاس ہے، کار بھی میرے پاس ہے. اے اللہ تیرا احسان کہ تو جو سائیکل پہ چلنے کے لائق نہیں تھا اس کو تو نے کار پہ بٹھا دیا. اگر یہ نظریہ رہے گا کبھی بندہ روئے گا نہیں، کبھی بندہ نہیں روئے گا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، حضرت دعا کر دیجئے، تعویذ دے دیجئے، حضرت یہ کر دیجئے، حضرت وہ کر دیجئے. نعمت پہ نظر رہے گی تو بندہ اندر سے مست رہے گا. نعمت پہ نظر رہے گی تو بندہ مست رہتا ہے. آدمی کوئی بولنا جانتا ہے، کوئی گونگا ہے، مجھ کو اللہ نے زبان دی تو اب ہم اپنے سے بڑے کو دیکھ رہے اس کے پاس مال ہے، زکریا اسٹریٹ میں اس کی دکان ہے، ارے نہ خدا مسجد کے آس پاس تو چھوٹی سی دکان 1 کروڑ میں ملتی ہے، ان کے پاس 4 دکان ہے، ہم لوگوں کو کچھ نہیں ہے. کیا تقدیر ہی پھوٹی ہے، کیا کریں گے. زکریا اسٹریٹ کو دیکھو گے تب تو تقدیر پھوٹی نظر آئے گی، لیکن سڑک کے کنارے فوٹ پاتھ پہ کوئی مزدور رات میں ٹھٹر کے گزار رہا ہے کمبل اوڑھ کر، اور تم اپنے گھر میں بھلے ہی اوپر میں شیڈ ہو، بھلے ہی صاحب لکڑی کی دیوار ہو، مگر اس بے گھر مزدور کو دیکھو گے تو کہو گے الہی تیرا احسان کہ تو نے مجھے منہ چھپانے کے لیے گھر دیا. اسٹریٹ کو دیکھے گا تو 50 کروڑ کا اپنا بنگلہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اس غریب کو دیکھے گا یہ پاؤں، یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ آنکھ، یہ کان، یہ سب مہاسنکھوں روپے سے بڑھ کر بڑی دولت نظر آئے گی. آج انفیریٹی کمپلیکس اسی لیے ہے کہ بندہ اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے اور کمانے کے باوجود پریشان رہتا ہے، ہائے ہائے کرتا رہتا ہے. جتنا کماتا ہے اتنا ہی غریب اور کنگال بنتا چلا جاتا ہے. انگس کا غریب 10 روپے میں اس کو دے دوں وہ خوش ہو جاتا ہے کہ 10 روپے مل گئے، 10 پیسہ جس کو ملتا تھا 10 روپیہ مل گیا. لیکن یہاں کا کوئی مالدار اگر پلاٹ خرید رہا، اس کی قیمت اگر 10 لاکھ روپے ہے، مگر اس کے پاس پیسے ہیں 8 لاکھ، وہ 2 لاکھ روپے ہم سے قرض مانگا، میں نے 2 لاکھ اس کو قرض دے دیا، اس کے باوجود اس کا چہرہ کھلتا نہیں ہے. کیوں؟ 2 لاکھ لینے کے بعد بھی اس کا کام اس کو اور 2 لاکھ روپے چاہیے، اسی لیے لیا ادھر بھاگا. یہ 10 روپے لینے کے بعد 10 دعا دیتا ہے. فقیر مسجد کے دروازے پہ 10 ٹکا دیتے ہیں، وہ 10 دعا دیتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کعبہ دکھا دے، اللہ آپ کو مدینہ دکھا دے، بس 10 دعا دیتا ہے. اور اس کو میں نے 2 لاکھ روپے قرض دیا، ایک بار بھی شکریہ نہیں بولا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 10 لاکھ میں نے دیا، اس کو 2 لاکھ دیا، اس کا خواب کروڑوں کا ہے، اس کے پاس قرض کئی لاکھ روپے کا ہے. میرے 2 لاکھ سے اس کا کچھ نہیں ہوگا، اس کو 10 لاکھ روپے چاہیے. تو اس لیے 10 روپے سے خوش ہونے والا یہ ہوا بھکاری، وہ 10 لاکھ دینے کے بعد بھی خوش نہ ہوا، وہ مہا بھکاری. تو ابھی مہا بھکاری کی تعداد بڑھ گئی ہے، جو جتنا کماتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ بھکاری ہوتا چلا جاتا ہے. آج جب امریکہ میں 10 لاکھ کمانے والا بندہ جب وہ زہر کھا کے مرنے لگا، وہاں کی گورنمنٹ آج کہہ رہی ہے کہ اپنے سے اوپر کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے کو دیکھو، تاکہ قناعت آئے، صبر آئے، پیشنس آئے، دھیریہ آئے. کنٹینٹمنٹ از دا بیسٹ ہیپینس. ہندوستان کا پڑھا لکھا نوجوان اگر نوکری نہیں ملتی ہے، زہر کھا کے مر رہا ہے. گورنمنٹ کہہ رہی کہ پڑھنے کا مقصد نوکری کرنا نہیں ہے، پڑھنے کا مقصد ہے اچھا انسان بننا، سماج کا سیوک بننا، بھلے برے کی تمیز کرنے والا بننا. یہ نوکری کرنے کے ذہن سے جب سے لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، سماج میں شور بڑھ رہے ہیں.
डकैत बढ़ रहे हैं, जहर खा के मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। हर महीने कोटा के कोचिंग सेंटर से लाश निकलती है, फांसी के फंदे पे लटकी हुई लाश। क्यों? माँ बाप जमीन बेच के उसको दे रहा। वहां बच्चा समझ रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, नीट का एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा, तो अब वो भलाई इसी में समझता है कि जहर खा के मर जाओ, फांसी के फंदे पे लटक जाओ। जहां हिर्स है, हवस है, दुनियादारी है, वहां जहर खोरानी है, वहां फांसी के फंदे पे लटकने वाले रुझानात बढ़ गए, सुसाइड के रुझानात बढ़ गए। नौकरी नहीं मिली, ट्रेन की पटरी में कट गया। प्यार मोहब्बत किया, लड़की धोखा दे दी, ट्रेन की पटरी में कट गया। नौकरी के चक्कर में कट गया, एक छोकरी के चक्कर में कट गया। तो जब तक छोकरी छोकरी करेगा, चेहरा तेरा काला होगा, ट्रेन की पटरी में कट के मरेगा। और जब पैसा पैसा नौकरी नौकरी करेगा तो भी चेहरा काला होगा और जहर खा के मरेगा। आज जब दुनिया के दानिश्वरों ने देखा कि लोग पैसे के चक्कर में मर रहे हैं, तो अब मोदी जी कहते हैं कि नौकरी के लिए पढ़ाई मत कीजिए, पढ़ाइए सिविलाइज्ड बनने के लिए, डिसिप्लिन्ड बनने के लिए, अपना बिजनेस कीजिए, और नौकरी नौकरी मत कीजिए। आप पढ़े हैं ताकि अच्छा इंसान बने, आप दूसरों की सेवा करें, समाज की खिदमत करें। अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, अपने से कमजोर लोगों को देखें ताकि आपके सीने में सब्र आएगा, कंटेटमेंट की नेमत आएगी। मैं ये कहना चाहता हूं, एक कौम मुस्लिम, जिस पैगंबर की आमद का जश्न तू मना रहा है, जहां आज दुनिया के दानिश्वर सब्र और सुकून से रहने के लिए सब्र और तहम्मुल का पाठ सिखा रहे हैं, अपने से ऊपर को मत देखना, अपने से कमजोरों को देखोगे तो अल्लाह की नेमत का शुक्र करने का जज्बा पैदा होगा। तो जहां नजर दुनिया के दानिश्वरों की आज गई है, वहां नजर मोहसिने इंसानियत की 1400 साल पहले गई है। मुस्तफा ने कहा है, उन्जुरु इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, उसको देखो जो दुनियावी हालतों में तुमसे नीचे है, वला तंजुरु इला मन हुवा फौकुकुम, उनको मत देखो जो तुमसे ऊपर है। समाज बचाने का, जिंदगी बचाने का, खुदकुशी से रोकने का, हिर्स हवस से सीने को पाक करने का, समाज में बैलेंस बनाने का जो फार्मूला आज के दानिश्वर आज दे रहे हैं, ये फार्मूला मुस्तफा ने 1500 साल पहले अता फरमाया है। इसलिए बरेली के रजा कहते हैं, ना कोई प्रोफेसर बड़ा, ना कोई थिंकर बड़ा, ना कोई साइंटिस्ट बड़ा, ना कोई लॉजिशियन बड़ा, ना कोई फिलोसोफर बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तकरीर के जुमले की आड़ में मैं जीवन दान देने वाली बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। एक एक जुमला आपको जीवन दान देगा, एक एक जुमला आपको जिंदगी के डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी से बचाता है। सरकार दो जहान इस्लाम की पैदाइश हम मना रहे हैं, आका इस्लाम की आमद का जश्न मना, जिसने दुनिया को तबाही से बचाया है, जिसने दुनिया को जहर खुरानी के गलीज रस्म से बचाया है, जिसने दुनिया को बच्चों को दरगोर, बच्चियों के जिंदा दफन करने वाली गलत रीति से दुनिया को बचाया है, जिसने दुनिया के बेवाओं को का सम्मान बढ़ाया है, जिसने इल्म हासिल करो कह करके दुनिया से जहालत का अंधेरा दूर किया, जिसने शख्सियत परस्ती को हटाकर खुदा परस्ती को राइज किया, जिसने 50 खुदाओं के सामने सर टेकने वाले नापाक जज्बे से हटाकर खुदाए वाहिद के सामने झुकने का जबरदस्त पैगाम दिया है। वो नबी का मुताला जिस एंगल से आप करेंगे, मुस्तफ़ा लाजवाब नजर आएंगे। हर जहत से नबी लाजवाब है। रामगिरी जैसा खबीस मरदूत ये मेरे नबी को गाली दिया है, हम उसकी बात को सुनने के बाद सड़क पे आ जाते हैं, थाने में आग लगा देते हैं। क्यों? एक खबीस को हमने हीरो बना दिया, एक मरदूत को हमने हिंदुस्तान की सारी मीडिया पे छाने का मौका दे दिया। हर किसी कमीने के बात का जवाब नहीं दिया जाता है, जवाब उसका दिया जाए जो अदीब हो, जो पढ़ा लिखा आदमी हो, जो उसका शायर हो, जो उसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो, जो उसका अक्लमंद आदमी हो, उसका जवाब दिया जाए। चोहड़ा चमार, शराबी, पापी, अफीम पीने वाला, चरस पीने वाला, घंटा बजा के 2 टाका भीख मांग के पेट भरने वाला, उसकी बात पे हम प्रोटेस्ट करेंगे।
اس کی بات پہ ہم تھانے میں آگ لگائیں گے، اس کی بات پر ہم پولیس والے پہ پتھراؤ کریں گے؟ جو کروڑوں کا مکان چھترپور میں ڈھایا گیا، اس کے لیے میں کہتا ہوں ہمدردی ہے اس کے لیے. اس کا مکان گرا، نبی کی محبت میں سڑک پہ نکلا تھا، ان کے مکان کو بولنے سے گرا دیا. ہماری ہمدردی اس کے ساتھ ہے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے. لیکن ہم ایک سوال یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ گالی رام گیری نے دیا ہے میرے نبی کو، سامنے والا پولیس والا تو گالی نہیں دیا ہے، سامنے تھانے والا تو گالی نہیں دیا ہے. گالی دیا وہ، اس پر پتھر کیوں پھینک رہا ہے؟ گالی دیا وہ خبیث، تھانے میں کیوں آگ لگا رہا ہے؟ سامنے والی پولیس میرا پروٹیکشن کر رہی ہے، میری حفاظت کر رہی ہے، ہم اس پر پتھراؤ کیوں کر رہے ہیں؟ جب تم 10 آدمی کی بھیڑ میں پاگل ہو کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤ گے تو پولیس تو بولڈر چلائے گی، پولیس تو سلاخوں کے پیچھے داخل کرے گی. ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں بتایا کہ بھیڑ دیکھیں تو پاگل ہو جائیں اور آل فال بکنے لگیں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ امریکہ سے لوٹ کے جب انڈیا آتے ہیں تو ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس انڈیا کی پارلیمنٹ سے اچھا ہے. یہ تم جیسے نیتا، تم جیسے لوگوں کا کام ہے کہ امریکہ سے لوٹ کے آئے تو تم نے کہا کہ واہ امریکہ، واہ سڑک، واہ وائٹ ہاؤس. ہم لوگ نہیں، ہم لوگ امریکہ سے لوٹ کے آتے بھی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ امریکہ سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم چائنا جاپان سے لوٹ کے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ چائنا جاپان سے اچھا ہندوستان ہمارا. میں ابھی پاکستان گیا تھا، وہاں ہماری تقریریں ہوئی، میں وہاں سے لوٹ کے آ کے انڈیا میں کہا لاہور سے اچھا ہندوستان ہمارا. میں دبئی گیا تھا، 10-12 تقریر میری وہاں ہوئی. میں وہاں دبئی، جبکہ امریکہ کی کالونی ہے، وہ سمندر کو پتھر سے پاٹ کر کے وہاں صاحب اپارٹمنٹ بن رہے ہیں. وہ دنیا کا ایک زبردست ملک ہے دبئی، وہاں لوگ جانا چاہتے ہیں. میں جب دبئی میں 10 دن رہ کے وہاں سے لوٹا تو میرا کیا تصور تھا کہ دبئی سے اچھا ہندوستان ہمارا. امریکہ کی سڑکوں سے بہتر ہے میرے ہندوستان کی سڑی ہوئی گلیاں. یہ میرا ملک ہے. بنگلہ دیش سے اچھا ہندوستان ہمارا، پاکستان سے اچھا ہندوستان ہمارا. بنگلہ دیش کے مردوں پہ ایک عورت 25 سال سے شاسن کر رہی ہے، شرم کی بات ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جب دیکھنا مالدار بخیل ہو جائے تو تیرا مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے، اور جب دیکھنا تیرے کام، تیرے امور عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو تیرا مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے. حدیث کا الفاظ کیا ہیں؟ وہ امورکم الی نسائکم. جب تیرے معاملات تیری عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں اور جب تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں، اللہ ضرورت سے زیادہ مال اسی لیے دیتا ہے کہ اس مال میں بے شمار لوگوں کے حقوق کو رکھ دیتا ہے. غریبوں کا، مسکینوں کا، معذوروں کا، بیماروں کا حق اس سے ادا کیا جائے. اور جب بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے مال کو بڑھاتا رہتا ہے. اور جب بندہ بخالت سے کام لیتا ہے، اپنے بال بچوں کے کھانے پہننے پر سمت رکھتا ہے، تو اللہ دیر یا سویر اسے کنگال بنا کے اس کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے. ضرورت سے زیادہ مال اللہ عیش کرنے نہیں دیتا ہے. اللہ اسی لیے دیتا ہے تاکہ اس میں ڈھیر سارے بھائی بندوں کا حق رکھ دیتا ہے. خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، خود کھاؤ، بیماروں کا علاج کراؤ. اور جب تک یہ کام ہوتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اللہ نعمت دیتا رہتا ہے. لیکن جب بندہ دانت سے پکڑ کے مال کو رکھنے لگتا ہے، اللہ اس کے آمدنی کو گھٹا دیتا ہے، اللہ اسے کنگال بنا دیتا ہے. جب مالدار بخیل ہو جائیں تو حضور نے کیا فرمایا؟ تیرا مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے. جب تمہارے اختیارات، تیرے کام عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں کہ محنت مزدوری فیکٹری میں کریں، ہم مہینے میں 25,000 روپے فیکٹری والا دے تو لا کے دے دیں بیوی کو. اب پان کھانے کے لیے پیسہ مانگیں کہ میری مخدومہ مجھ کو پان دے دو، ہم بازار گھومنے جا رہے ہیں. یہ نہیں، تم مختار کل ہو. الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پہ حاکم ہے. مرد حاکم بن کے رہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. جو کھائیں گے وہ کھلائیں گے، جو پہنیں گے وہ پہنائیں گے، عزت دیں گے، اس کی ضد پہ صبر کریں گے. حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں ٹیڑھی پسری سے پیدا ہوئی ہیں، ان کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی. ٹوٹنا طلاق ہے، سارا گھر برباد ہو جائے گا. اس لیے عورتوں کو اسی حالت پہ رہنے دے. وہ ٹیڑھی ہے، تم ایک بات بولو گے وہ 10 بات بولے گی. تم بولو گے ادھر جاؤ وہ ادھر جائے گی. تم 50 ساڑھی دینے کے بعد خوش نہیں کر پاؤ گے.
اگر اس کے ہاتھ میں شریعت کی لگام دے دیا کہ روزانہ صبح سویرے ہاتھ میں جھاڑو نہیں اٹھانا ہے، برتن نہیں دھونا ہے جب تک کہ 1000 بار درود نہیں پڑھ لینا ہے، شام میں بستر پہ نہیں سونا ہے جب تک کہ سورہ دخان، سورہ ملک، سورہ مزمل کی تلاوت نہیں کر لینی ہے، آپ نے اگر ان کو دیندار بنا دیا تو پرانے کپڑے میں عید منا لے گی، لڑائی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے دیندار نہیں بنایا تو سر سے لے کے پاؤں تک سونے میں لاد دیں، 2 دن خوش رہے گی، تیسرے دن گرگٹ کی طرح رنگ بدل کے آپ سے لڑائی کرنے لگے گی. اس لیے یہ برادری پیسوں سے اس کو خوش نہیں رکھ سکتے. اس کو خوش رکھنے کا ایک طریقہ ہے جو مصطفیٰ نے بیان کیا ہے، وہ طریقہ وہی ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اسی حالت پہ رہنے دے، اور یہ بڑے کام کی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھا. کیا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ضدی ہیں، اس کی ضد پہ صبر کرنا. وہ زیادہ بولتی ہیں، اس کے زیادہ بولنے پہ صبر کرنا. اگر یہ عورت زیادہ نہ بولے گی تو تیرا بچہ تو گونگا رہ جائے گا. ہم تو رات کے 10 بجے آئے، کھانا کھائے، نماز پڑھے، سو گئے، صبح ہوئی اٹھے، منہ ہاتھ دھویا، فجر کی نماز پڑھے، چائے لاؤ جی چائے دیا، بائک اسٹارٹ کے کام پہ چلے گئے. یہ بتا دیں کہ ان چھوٹے بچہ جو پیدا ہوا اس کو کون بولی سکھائے گا؟ اس سے باتیں کون کرے گا؟ پیدا ہونے کے بعد سے ہی بچہ کا شعور بیدار ہو جاتا ہے. لاشعور میں ماں باپ کی ساری باتیں جمع ہوتی ہیں انکانشس میں، اور جب وہ 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد بولنے کے لائق ہوتا ہے، جو زبان ماں کی ہوتی ہے وہ زبان بچہ استعمال کرتا ہے. اگر ماں کی زبان نفیس ہے تو بچے کی زبان نفیس ہوتی ہے. اگر ماں بولتی ہے اذان ہو رہا ہے تو بچہ جیسے سال بھر کے بعد بولنا شروع کرے گا وہ بولے گا اذان ہو رہا ہے. لیکن اگر ماں بولی ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو بچہ کی زبان جیسی کھلے گی بچہ بولے گا اذان ہو رہی ہے. بچہ بولے اذان ہو رہی ہے. یہ کس کی زبان ہے؟ مادری زبان، مادر کی زبان، ماں کی زبان. ماں کی زبان اچھی، بچے کی زبان اچھی. ماں اگر پھوڑ، بچہ پھوڑ. اس بچہ کا پہلا اسکول ماں کی گود ہے. تو اسی لیے عورتوں کے کردار پہ زیادہ اسلام نے زور دیا ہے کہ شادی بیاہ میں پلنگ کرسی مت دیکھنا، بائک مت دیکھنا، گاڑی مت دیکھنا. لڑکی کا دین دیکھنا، لڑکی کا اخلاق دیکھنا، لڑکی کی زبان دیکھنا. وہاں جانے کے بعد یہ مت پوچھنا کہ ڈی ایل ایڈ آپ کری ہے کہ نہیں کری ہے، میٹریکولیشن آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. یہ پوچھنا کہ درود تاج یاد ہے کہ نہیں، سورہ یاسین یاد ہے کہ نہیں، قرآن پاک پڑھ کے سناؤ بیٹیا تم کیسے قرآن پڑھتی ہو، تب فیصلہ لیجیے. اگر قرآن اچھی پڑھتی ہو، درود تاج پڑھتی ہو، درود رضویہ پڑھتی ہو، اور چہرہ بھلے ہی تھوڑا سا کمزور رہے، رنگ بھلے ہی کالا رہے، ایکسپٹ کر لے. چونکہ کالا رنگ وہ وقتی طور پر تھوڑا بدنما لگتا ہے، لیکن اگر اخلاق رہا تو اخلاق کے بل پہ ساری زندگی چھائی رہتی ہے. اس لیے حضور نے کہا فَلَا أَمَةٌ صَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ، کالی کلوٹی عورت تیرے حق میں بہتر ہے. چونکہ گورے رنگ والی خوبصورت تم سے زیادہ خوبصورت کوئی چھوکرا کو دیکھے گی اس کی طرف مائل ہو جائے گی. تو رہے گا فیکٹری میں، یہ تیرے بستر کا غلط استعمال کرے گی. چونکہ حسن آدمی کو اندر سے بے چین کر دیتا ہے. خوبصورت عورتیں 99% بے حیائی اور بدعملی میں کی غلاظت میں ڈوبی رہتی ہیں. کالی کلوٹی کے کوئی خاص نہیں ڈالتا، کوئی اس کو چہرہ غور سے نہیں دیکھتا ہے. اگر کالی کلوٹی ہے تو دین بھی سلامت ہے، اخلاق بھی سلامت ہے، عزت بھی سلامت ہے. آج جب گھر اجڑ جاتا ہے تب لوگ کہتے ہیں کہ یہ گوری گوری کالی اچھی تھی. تو اسی لیے تو حضور نے 1400 سال پہلے کہا کہ لڑکی کا مال، اس کا خاندان، رنگ نہیں دیکھنا، اس کا دین دیکھنا، اور دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے. پہلے لوگ اپنے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں فلمی اسٹائل دیکھ کر کہ فلم میں حسن کو پریورٹی دی جاتی ہے. لیکن جب کھیل بگڑ جاتا ہے، تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد بندہ یہ بولتا ہے بات وہی سچی ہے جو مصطفیٰ نے کہی ہے. بات جب برباد ہو جاتا ہے بندہ، جب گھر لٹ جاتا ہے، جب عزت تباہ ہو جاتی ہے، تب بندہ لوٹ کے آتا ہے کہ مصطفیٰ کا فرمان ہی سچ ہے، حضور اچھے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں دنیا کو بیدار تو ہو لینے دے، دنیا کو تباہی کے تماشے سے نپٹ لینے دے. ہر قوم یہ پکارے گی ہمارے ہیں رسول، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں رسول، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں رسول. کیا کہا میں نے آپ سے؟ کیا کہا میں نے؟ یہ کہا کہ یہ عورتیں زیادہ بولتی ہیں اسی لیے کہ وہ میرے بچے کو بولنا سکھا دیتی ہیں.
पहले दिन उस छोटे से बच्चे से माँ बात करती है, तुम्हारे अब्बू बाजार गए हैं, तुम्हारे अब्बू शाम में आएंगे। एक दिन का बच्चा से बात किया जाता है, मगर माँ बात करती है। क्यों? वो जानती है कि मैं बोलती रहूंगी, मेरा बच्चा एक दिन बोलना शुरू कर देगा। इसीलिए औरतों की जिद पे सब्र करना है, औरतों के ज्यादा बकबक करने पे सब्र करना है, औरतों के टेढ़ेपन पे सब्र करना है। एक लाठी है, दीनदारी की लाठी, उस लाठी से उसको सीधा कर देना है। नमाज नहीं पढ़े तो नाराज हो जाना है, नमाज ना पढ़े तो एक साथ बिस्तर पे सोना छोड़ देना है, नमाज ना पढ़े तो बना हुआ हाथ का खाना छोड़ देना है। जहां आप खुद नमाजी बने और उनके साथ ये सलूक किया, वो भी नमाजी बन जाएंगी। जब माँ नमाजी, बाप नमाजी, तो ऑटोमेटिक बच्चे भी नमाजी हो जाएंगे, घर में नमाजी का माहौल हो जाएगा। और ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, मैं जाऊं पूरब और पहुंच जाऊं काबा, ऐसा नहीं होता है। मैं चलूं इधर बर्दवान की तरफ और पहुंच जाऊं जकरिया स्ट्रीट, नहीं होता है। आज जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, ये रास्ता काबा का नहीं है, ये रास्ता जन्नत का नहीं है, ये रास्ता मुस्तफ़ा की खुशनुदी का नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हम चाहे जैसे जिए, मेरे मन के मुताबिक सारा काम हो जाए, नहीं होता है ऐसा। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम पर आधारित है, दुनिया का सारा काम एक निज़ाम के तहत चल रहा है। जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। आजकल कहते हैं कि नहीं, तावीज़ ले आओ काम बन जाएगा। 1 करोड़ तावीज़ आप लाओ और अपने घर के दरवाजे पे जो आम का पेड़ है, उस पेड़ में लगा दो और ये तो दुआ करो, या अल्लाह इस तावीज़ के सदक़े में आम के पेड़ से सेब लगा दे, सेब फला दे, सेब फला दे। बरेली शरीफ से भी तावीज़ ले आओ। मेरे मुर्शिद कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अज़्ज़द रज़ा खां मद्दज़िलुल आली से भी एक तावीज़ लिखवा के ले आओ और कहो कि हुजूर मेरे दरवाजे पे एक आम का पेड़ है, मैं चाहता हूँ उससे लीची फल जाए, इस एक तावीज़ आप दे दीजिए। हज़रत मुस्कुराएंगे और गुस्सा रहा तो एक तमाचा भी मारेंगे। वह बोलेंगे ऐसा नहीं होता है कि तुम ये दुआ करो कि या अल्लाह अभी रात है, रात ख़त्म हो के दिन आ जाए। ऐसा नहीं होगा, रात अपने टाइम पे ख़त्म होगी, दिन अपने टाइम पे होगा, सूरज अपने वक्त पे निकलेगा। ये नेचुरल सिस्टम है अल्लाह का, उसमें तावीज से बदलाव नहीं आता है। नेचुरल सिस्टम क्या है? गेहूं के पेड़ से गेहूं, दाल के पेड़ से दाल, आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल, लीची के पेड़ से लीची। ये कुदरत का सिस्टम है। ये इस ऐसा नहीं होता है कि लगा दें हम धान और कहें कि यहाँ से गेहूं हो जाए, लगा दें यहाँ चावल अब धान गेहूं और वहाँ से मकई हो जाए, नहीं होता ऐसा। आजकल हमारा काम यही है, कुछ भी बात दौड़ के अजमेर चले गए, बाबा मेरे बेटे को डीएम बना दीजिए। बच्चा न पढ़े न लिखे और अजमेर चले जाए, बच्चे को डीएम बना दीजिए। गरीब नवाज अंदर से कब्र से निकल के 2 तमाचा मारेंगे और कहेंगे भागो यहाँ से जल्दी। अपने बच्चे को स्कूल भेजो, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे उसको पढ़वाओ, अच्छे कोचिंग सेंटर का इंतज़ाम करवाओ, उसके बाद यहाँ आ जाना। उधर से तेरे बच्चे की मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज की दुआ चलेगी, उधर से गरीब नवाज की दुआ चलेगी, इधर से बच्चे की 12-15 घंटे की मेहनत चलेगी, फिर आसमान से रहमत नाजिल होगी, कामयाबी कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। सिर्फ मौलाना साहब का पैर दबाने से सबक याद नहीं होता है। वो हम लोगों को गलत सुनाया लोगों ने कि पैर दबाओ 1 घंटा पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, गलत बात। पैर दबाओ 1 घंटा और किताब पढ़ो 5 घंटा, तब उधर से मेहनत चलेगी, इधर से पाँव वाली खिदमत चलेगी, सबक याद हो जाएगा। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा, जो बच्चा सिर्फ पैर दबाता था, पैर दबाता ही रह गया, कुछ नहीं मिला। हाँ, नमाजी बना, पैर दबाने का सवाब मिलेगा, मेहमान के कपड़ा धोने का, पैर दबाने का, पानी ला के देने का, वजू के लिए पानी देंगे इमाम साहब को, सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं कि पानी देंगे तो हमको दौलत मिल जाएगी, नहीं, जन्नत मिलेगी। नेक काम करने से जन्नत मिलती है, उस्ताद की खिदमत करने से जन्नत मिलती है, सवाब मिलता है। मगर दुनिया में ज़बरदस्त मुदर्रिस बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, किताब की स्टडी करने, किताब का कीड़ा बनना पड़ता है। तो अक्लमंद बच्चा खिदमत भी करता है, खाना भी खिलाता है और उससे ज़्यादा 10-10 घंटे किताब पढ़ता है, तब कोई मुफ्ती बनता है, कोई मुदर्रिस बनता है, कोई खतीब बनता है। ऐसा नहीं कि कोई आए हमारे पास बोले आपका पैर दबाते हैं और हम भी बड़ा खतीब बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पैर दबाने का सवाब मिलेगा, हाँ, अलबत्ता पैर दबाया, इधर से दुआ निकल गई और उधर से मेहनत चली, मेहनत में थोड़ी कमी रही तो दुआ उसकी क्षतिपूर्ति कर देगी।
ایسا ہو جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ محنت بھی نہ ہو اور صرف دعا سے کام چل جائے, اجمیر شریف جانے سے کام چل جائے. سارا کلکتہ اجمیر دوڑ رہا ہے. بونڈا سب 50-50 لاکھ کی گاڑی لے کے اجمیر گیا, گاڑی کو لگاتا ہے وہاں پارکنگ میں, چابی غریب نواز کے قدموں میں ڈال دیا. بابا آپ کی کرپا سے گاڑی میں نے خرید لیا ہے, اسی گاڑی پہ چڑھ کے ہم کلکتہ سے انگس سے آپ کے یہاں آئے ہیں, بابا قبول کر لیجئے. بابا بولا تھا کہ ڈکیتی کر کے گاڑی خرید کے آ جانا. بابا بولا تھا کہ دوسروں کی زمین ہڑپ کر کے بیچی ہوئی زمین کو پھر دوبارہ بیچ کر کے پیسہ لے کے فارچونر خرید کے لے آنا. یہ جتنی گاڑیاں سڑکوں پہ دوڑ رہی ہیں, فارچونر, اوڈی, بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں, سب میں 99% حرام کمائی کا دخل ہے. امام صاحب خریدیں گے فارچونر, مفتی صاحب خریدیں گے فارچونر, میں خریدوں گا فارچونر نہیں. اس لیے نہیں کہ چونکہ 50 لاکھ کی گاڑی وہی خرید سکتا ہے جس کے پاس اناپ شناپ کمائی ہو. بزنس مین بھی جھوٹ بول کے پیسہ کماتا ہے, اگر سچ بول کے پیسہ کمائے تو ڈیولپ کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. ابھی دکان ڈالا, 2 سال کے بعد 5 دکان بنا لیا, سب ہے کالا دھن. کالا دھن وہ سب بلیک منی ہے. جھوٹ بول کر, مال کا عیب چھپا کر, یا مال کو اسٹاک کر کے بازار کو تڑپا کے پھر اسٹاک والا مال بھاری قیمت پہ بیچ کے شناب کمائی. ناجائز کمائی سے جو حج کو جاتا ہے, معلوم ہے ناجائز کمائی سے جو حج کو جاتا ہے, اور جیسے ہی وہ سفید چادر سفید لنگی پہنا اور اس کے بعد بولا لبیک اللہم لبیک, جب وہ بولتا ہے لبیک تو فینادی منادی من السماء, آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے, لا لبیک ولا سعدیک زادک حرام وحجک مردود. آواز آتی ہے. کیا آواز؟ ادھر خوب بینڈ باجا بج رہا ہے, حج مبارک حج مبارک حج مبارک, اور 10 گاڑی آگے 10 گاڑی پیچھے ایئرپورٹ چلے گئے. ایئرپورٹ تک صاحب اس کو سی آف کیا, وہ نکلے دلی ایئرپورٹ پہ گئے, وہاں لنگی باندھی, چادر باندھی, نیت کی احرام حج کا عمرہ کی نیت کی. جیسے ہی وہ نیت کی, آواز دیتا ہے فرشتہ, جو جھوٹ بول کے مال کمایا ہو, جو ٹھگ کے مال کمایا ہو, فرشتہ کہتا ہے لا لبیک لبیک قبول نہیں ہے, تیری کمائی حرام کی ہے, تیرا حج تیرے چہرے پہ مار دیا جاتا ہے. حج سے لوٹنے کے بعد جو حاجی پہلے سے زیادہ بگڑ جاتا ہے, 90% حجاج بگڑ جاتے ہیں. وہاں سے لوٹنے کے بعد نماز بھی ختم ہو جاتی ہے, جماعت کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے. پہلے بھیک مانگ مانگ کے عمرہ کے لیے گیا تھا, مدینہ جا رہے مدینہ جا رہے مدینہ جا رہے. مدینہ کس کام کے لیے جا رہے؟ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, لڑائی کرنے کے لیے. ایک شاعر تھا, بولتا تھا مدینہ بولا لیجئے مدینہ بولا لیجئے مدینہ بولا لیجئے. ہمارے ساتھ مدینے میں تھا, ابھی رمضان میں ہو, اور وہ ہمارے ساتھ تھا, اور وہاں گیا تو ہم لوگ تو اپنی اپنی تیاری میں ہیں کہ جلدی سے نہائیں, کپڑا پہنے, سرکار کے پاس سلام پیش کرنے کے لیے جائیں. وہ روم کے لیے ٹور والے سے لڑائی کرنے لگا. مدینہ شریف میں لڑائی کر رہا. وہاں تو کتے کا احترام ہے, مدینے کی بلی کا احترام ہے, مدینے کے بازار کا احترام ہے, مگر اپنا بھائی بریلی کا بھائی تھا, ٹور لے کے گیا تھا. ٹور والا تو بزنس کرتا ہے, پیسہ کماتا ہے, وہ تو ہم کو بولے گا کہ ہاں بہت دے دیں گے 100 میٹر پہ, وہ دے گا 200 میٹر پہ, پیسہ کماتا ہے, پیسہ ہم لوگ سب جانتے ہیں. اس کے باوجود لڑ کیوں رہا, یہ روم نہیں لیں گے, یہ روم بدلو, اس وہ روم دو, نہیں دو گے تو مارنے کے لیے ہاتھ رہا. مدینہ میں لڑنے گیا ہے. طبیعت تو چاہتی ہے کہ بدبخت اسٹیج پر کھڑا ہو تو کالر پکڑ کے اس کو بھگا دیں اسٹیج سے. یہ مدینہ یہاں کرتا ہے 2 ٹکا کمانے کے لیے, 2 ٹکا لاؤ, اور مدینہ پہنچ کر کے وہاں مدینے کی توہین اور بے ادبی کرتا ہے, لڑائی ٹھان دیتا ہے. تمہارے ساتھ کے سارے لوگ جو بیچارے ارب پتی کروڑ پتی مالدار لوگ ہیں, وہ بیچارہ مدینے کا احترام کرتے ہوئے روم میں چلا گیا, اپنا وہ حاضری دینے کی تیاری کر رہا. تم جو ہے لڑائی کر رہا, اسے اپنے بھائی سے لڑائی کر رہا ہے. یہ زبان سے بکواس کرنا صرف, وہ حقیقت میں نہیں جانتا کہ مدینہ کیا چیز ہے. مدینے کا نام صرف 2 ٹکا کے لیے وہ لیتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حرام کمائی سے جو حج کو جائے گا اور جو وہاں سے لوٹ کے آئے گا تو پہلے سے زیادہ بگڑ جاتا ہے. حلال کمائی, پاک ارادہ, دنیا جانے نہ جانے میں فرض ادا کرنے جا رہا ہوں, میں اللہ کو خوش کرنے جا رہا ہوں. یہ بندہ جب حج کو حج سے واپس آتا ہے, صوف, نرم, نمازی, جماعت کا پابند, سچا, دنیا کی ہرس سے بری جنت کا شوقین بن جاتا ہے. ہمیشہ مسجد میں نظر آتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو فلاں شخص کو دیکھ لو. حج کے بعد بدل گیا ہے. ناپاک مال کمانے والا وہ اجمیر چلا جائے کچھ نہیں ہوگا, وہ مدینہ چلا جائے کچھ نہیں ہوگا. ایک قوم مسلم, میں اب سناؤں, حدیث میں
فرمایا ہے کہ حلال مال کھانے والا اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، حرام مال کھانے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ تجھ پر حج فرض نہیں ہے تو بے چین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس 1 لاکھ رہے گا تب نہ 2,500 زکوٰۃ ہے، ہمارے پاس 1 کروڑ رہیں گے تب نہ 2.5 لاکھ زکوٰۃ ہے، ہمارے پاس مال 50,000 روپے کا ہوگا تب نہ قربانی کا بکرا ہے، ہمارے پاس رمضان میں ہم صاحب نصاب رہیں گے تب نہ ہم پر صدقہ فطر واجب ہے۔ مال ہی نہیں ہے، صدقہ فطر واجب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو جو زکوٰۃ فرض ہے وہ نہیں نکالے گا، اس میں ڈیلے کرے گا پھر وہ مارا جائے گا۔ مال ہے قربانی ٹھیک سے نہیں کرے گا وہ مارا جائے گا، صاحب نصاب ہے فطرہ نہیں نکالے گا وہ مارا جائے گا۔ کعبہ جو غریب نہیں جا پایا اس کے کوئی سوال نہیں ہوگا تم حج کیوں نہیں کیا، حج کا سوال اس کے لیے ہے جو صاحب استطاعت ہے، جو مال والا ہے، اس پر ثواب ہوگا۔ لیکن قربانی کے لیے مال چاہیے، صدقہ فطر کے لیے مال چاہیے، حج کے لیے مال چاہیے، زکوٰۃ کے لیے مال چاہیے، لیکن یہ بنیادی 5 پیلر میں ایک پیلر ہے نماز، جو سب سے بڑا پیلر ہے، جو سب سے بڑا فرض ہے۔ زکوٰۃ سے بھی بڑا فرض ہے نماز، حج سے بھی بڑا فرض ہے نماز، چونکہ حج سب پر فرض نہیں، صاحب استطاعت و مال پہ فرض ہے، زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں، صاحب مال پہ زکوٰۃ فرض ہے، قربانی صدقہ فطر سب پر واجب نہیں، صاحب مال پہ واجب ہے، مگر نماز امیر غریب عورت مرد بوڑھا جوان دیہاتی شہری تندرست بیمار مزدور فقیر سب پر فرض ہے، جب تک سانس جاری ہے تب تک نماز فرض ہے۔ نماز پڑھنے میں پیسے نہیں لگتے ہیں، نماز پڑھنے میں پیسہ نہیں لگتا ہے، نماز پڑھنے میں حج کی طرح ٹائم نہیں لگتا ہے، نماز پڑھنے میں فجر میں 10 منٹ، ظہر میں 12 منٹ، عصر میں 8 منٹ، مغرب میں 7-8 منٹ، عشاء میں 15 سے 20 منٹ، بس یہی جو اللہ 24 گھنٹے مجھ کو دیا ہے، پہننے اوڑھنے کھانے پینے پیشاب پاخانہ کرنے بیوی کے تعلقات قائم کرنے 12 گھنٹے دکان میں بیٹھنے ہل چلانے فیکٹری چلانے، جو سارا کام ہو رہا ہے اس اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نکالنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں 1 گھنٹہ نکالنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن کب بندہ جاگتا ہے؟ جب ان کی فیکٹری ٹھپ ہو جاتی ہے، جب ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے، تب یہ آتا ہے مسجد کی طرف۔ جب تندرست تھا نماز قاعدے سے پڑھ سکتا تھا اس وقت میں دکان میں بیٹھا رہا، لیکن اب جب بیمار ہو گیا ہے، پیچھے سے ہوا نکل رہی ہے، آگے سے پیشاب نکل رہا ہے، گیس فارم ہو رہی ہے، سینہ پھول رہا ہے، لنگڑا رہا ہے، پاؤں اور پیر میں ٹخنے اور گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، تب یہ مسجد آ رہا ہے۔ جب یہ بیمار پڑ گیا تب تندرستی میں دکان میں بیٹھا رہا۔ یہ گرہ باندھ کے رکھ لے مسلمان، دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے دکان جانا ہوگا، روزی دینے والا اللہ ہے، مگر تم عقل مند ہے، دکان جاتا ہے، نہیں جائیں گے تو بھوکے مریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، مگر اللہ کے حکم کے مطابق حکمت تدبیر سے کام لینا ہوگا، زمین پہ محنت کرنی ہوگی۔ یہ بڑا چالاک ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، ہاتھ پیر توڑ کے گھر میں نہیں بیٹھا، اللہ روزی دینے والا ہے، دے دے گا، اللہ رزاق ہے، دے گا، وہ زبردست قوت والا روزی دینے والا ہے، پہنچا دے گا ہم کو، ہم نہیں جائیں گے دکان، ہم نہیں پڑھیں گے اسکول میں، ہم نہیں کریں گے نوکری، اللہ ہم کو روزی دے دے گا۔ بات بڑی سچی بات ہے، لیکن یہاں کوئی نہیں بیٹھتا، دوڑ کے جاتا ہے دکان، دوڑ کے جاتا ہے کھیت کھلیان، دوڑ کے جاتا ہے فیکٹری، دوڑ کے جاتا ہے اسکول، تاکہ 30 سال پڑھیں، پھر 30 سال پڑھنے کے بعد نوکری کریں۔ اسکول میں ٹیچر کی نوکری ملی تو ایسا نہیں کہ ہر سال ہر مہینے گورنمنٹ کھاتے میں پیسہ ڈال دے گی، نہیں، مجھے 30 دن تک اسکول جانا ہوگا، 5 گھنٹے بچوں کو پڑھانا ہوگا، تب ہم کو مہینے میں 50,000 1 لاکھ روپے تنخواہ گورنمنٹ ہم کو دیتی ہے، مجھے اسکول جانا ہوگا۔ پہلے پڑھائی 30 سال، پھر بعد میں 30-32 سال نوکری۔ رزاق ہے اللہ، مگر بڑے عقل مند ہو کہ دکان نہ جائیں تو روزی نہیں ملے گی، اسکول میں نہ پڑھیں تو روزی نہ ملے گی۔ تو پھر یہ فارمولہ یہاں کیوں پلٹ جاتا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ جنت دینے والا ہے، تو تم کیوں بڑا بولے پن سے بولتے نہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، اللہ جنت دینے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، مگر دکان کھیت کھلیان جانا ہوگا،
उसी तरह ये बात दिमाग में बैठा लेनी है कि अल्लाह जन्नत देने वाला है, मगर हमको रोजी के लिए दुकान जानी होगी, हमें जन्नत के लिए मस्जिद जाना होगा, हमें जन्नत के लिए नमाज पढ़नी होगी, हमें रोजा रखना होगा। ये सोच जब दिमाग में बैठ जाए तो दुकान में भी बंदा जाएगा, मस्जिद में भी बंदा जाएगा, दुनिया में भी खुशहाल रहेगा, मरने के बाद वो जन्नती हो जाएगा। दोनों जहान की राहतों के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा। नमाज फर्ज है, उसके लिए मस्जिद में आता नहीं है। उमरा जाएंगे, उमरा जाएंगे, उमरा जाएंगे, उमरा जाएंगे, मदीना जाएंगे। बदतमीज, नमाज फर्ज है जिसका सवाल क़यामत के दिन होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। तुम्हारा इमाम जाहिल नहीं है, तुम्हारा इमाम मिसबाही है। अलजामतुल अशरीफा का पढ़ा हुआ ज़बरदस्त आलिम है। जाहिल मौलवी तो गली गली में मिल जाएगा, लंबा बाल है, कपड़ा बदल रहा है, हर वक्त साहब जुब्बा झाड़ रहा है और तकरीर के नाम पे ज़ीरो है, मिलेगा। काबिल आलिम के मसला पूछो, इधर पूछा इधर बता दिया, बहुत कम मिलेगा। जाहिलों ने बहुत ठगा है लोगों को। अब नौजवान आलिम आए, मदरसे का मुदर्रिस ही बासलाहियत ना रहे, मस्जिद का इमाम भी बासलाहियत होना चाहिए, ताकि हमारी रहनुमाई करे, हमारे ये नुकसान साबित ना हो, हमको बर्बाद ना करे, हमको लड़ाए नहीं, हमको तबाह ना करे, हमको साहब ग्रुप बंदी में तकसीम ना करे, हमको जहन्नम का रास्ता न दिखाए। इमाम गाली सुने मगर हमको जन्नत का रास्ता दिखलाए। इमाम साहब गाली सुनकर हमें इत्तेहाद का रास्ता दिखलाए, हमें यूनिटी इज स्ट्रेंथ उसका पता दे। जब इमाम पढ़ा लिखा रहेगा तब ना वह बर्दाश्त करके जन्नत का रास्ता दिखाएगा। वरना इमाम जाहिल रहा और आप बोले निकाल देंगे, बोले निकाल दो, सब नमाज हम बगैर वज़्बे के पढ़ाए हैं तुमको, जाओ तुम लोग सब जहन्नम में जाओ। इमाम को डरा के रखेंगे तो अच्छा इमाम रखेंगे तो अगर नमाज के लिए मुसल्ला पे जाते वज़ू टूटेगा, बोलेगा रुको अभी 5 मिनट मैं वज़ू करके आता, मेरा वज़ू खारिज, क्योंकि मैं आदमी हूँ और आदमी की कमज़ोरी है, पसीना निकलना, मुंह से बदबू निकलना, सोना, पेशाब पाखाना करना, हवा निकलना। ये आदमी, हम फरिश्ता नहीं है ना, आदमी है ना। अगर हमारी हवा निकल गई तो हम आगे बढ़ने के बाद या तो दूसरे का इमाम फौरी बना देंगे या फिर वेट करो मैं वज़ू करके आता हूँ, वह वज़ू करके आएगा। लेकिन अगर आप उसको निकाल दिया, अरे ये इमाम साहब का हवा निकलता है, इसको निकाल दो यहाँ से, अगर आपने निकाल दिया तो फिर दूसरा जो इमाम आएगा उसकी हवा भी छूट जाएगी, वो डर के मारे बोलेगा नहीं कि हवा निकली, तुमको बगैर वजू के ही नमाज पढ़ा देगा वो। इसलिए इमाम को हक बोलने दो, इमाम को हक पर अमल करने दो, इमाम को सजदा सहव करने दो। मगर खबीस मरदूद किस्म का आदमी बोलता है ये इमाम साहब बहुत भूलता है, बहुत सजदे सहव करता है। सजदे सहव बहुत नहीं, साल में 2-4 बार करता है आदमी, 2-4 बार सजदे सहव किया तो क्या हो गया। मगर लोग निकाल देते हैं कि साहब ये सजदे सहव करता है, इमाम साहब भूल जाता है। ठीक है, हम अंदर में भूल गए, जैसे 2 रकात के बाद हमने अत्तहियात के बाद पढ़ लिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, मैंने पढ़ लिया, फिर ख्याल आया नहीं अरे ये तो 2 रकात है, अब कहा अल्लाहु अकबर, इमाम साहब खड़े हो गए तीसरी रकात के लिए। तो हमारी गलती को कोई पकड़ा, कोई जाना कि हमने क्या गलती की है, कोई जाना हमने क्या गलती की, पता चला नहीं। इमाम साहब आज अत्तहियात पढ़ा रहे थे, हम भी चूँकि 10 साल नमाज पढ़ा इमाम है, इमाम सब कुछ जानते हैं, सब ख़तरा मालूम है, क्या क्या ख़तरा होता है और क्या क्या प्रॉब्लम है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 साल बड़े अच्छे से नमाज पढ़ाई। 6-6 महीने में एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ते थे हम, 6-6 महीने गुजर जाते थे। फजर की नमाज गए, इशा पढ़ा के जलसे में वहाँ से लौट के आए, नमाज पढ़ा के 2 घंटा सोए, फिर मदरसा चले गए। इस तरीके से साल लग जाते थे, नमाज नहीं छूटती थी। इसकी एक धमक थी कि जो मस्जिद का सिक्योरिटी और मतवल्ली था, आज तक हम उसके पास तनख्वाह मांगने नहीं गए, वो तनख्वाह ला करके मस्जिद में मुझको देता था हर महीने। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी मेरी मस्जिद का, वो मेरा बैग ढोके, जबकि उसकी उम्र यह कलकत्ता में रेलवे में नौकरी कर रहा था, वो रिटायर कर गया। रिटायर करने के बाद अब गांव चला गया, वहाँ दुकान खोल करके वहाँ मस्जिद का सिक्योरिटी लोगों ने बना दिया। तो अब आप समझ सकते हैं 62 साल में रिटायरमेंट होता है। अब इसके बाद भी 10 साल हो चुका था, 70 साल उम्र थी। और उस वक्त ये बात है 1994 की। 1994 में मेरी उम्र कितनी होगी, 70 की मेरी पैदाइश है, 70 10 80 10 90 4 94 यानी 24 साल। अभी उम्र हो रही है 54 साल, उस वक्त मेरी उम्र थी 24 साल। मैं 24 साल का जवान था, अब मेरा सिक्योरिटी 70 साल का बूढ़ा था।
रिटायर्ड था, रेलवे की नौकरी का रिटायर्ड। मेरी तनख्वाह कितनी थी उस वक्त में? 7,000। वह पेंशन कितना कमाता था? 25,000। न पैसे के मामले में हम उससे बड़े थे, न उम्र में हम उससे बड़े थे, मगर एक हैबत थी। वो सिक्योरिटी मेरी सूटकेस उठा के आधा किलोमीटर दूर बस स्टैंड तक मेरे साथ पैदल चल के लेके जाता था। वो मैं कहता था, सिक्योरिटी साहब ऐसा मत कि मैं जवान आदमियों का कुछ नहीं, आप हमारे इमाम हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, आप मेरे इमाम हैं, आप मेरे इमाम हैं, आप आलिम दीन हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, जब अक्सर लोग नाकारा। वो जरा हम देखें आज इमाम साहब को, जबकि अत्तहियात हम बहुत देर से पढ़ते हैं, हमको कभी कभी इमाम साहब खड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी हम बैठे रहते हैं। मसला वही है, अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद इमाम साहब खड़े भी क्यों ना हो जाए, फिर भी आपको अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद तब खड़ा होना है। और अगर आखिरी रकत में आप हैं, अत्तहियात में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ा, इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, तो वहाँ दरूद इब्राहिम मुकम्मल करने की ज़रूरत नहीं है, दुआ मासूरा की ज़रूरत नहीं है। इमाम ने सलाम फेरा, फौरी आप भी सलाम फेर लीजिए। मगर दूसरी रकत में 2 रकत के बाद जो बैठते हैं कादे उला में, वहाँ इमाम साहब अगर पहले ही जल्दी जल्दी पढ़ लिया और आप आहिस्ते से पढ़ें, अगर 1 मिनट लेट भी हो जाए तो आप लेट से उठें, मगर अत्तहियात मुकम्मल करके उठें। हालांकि हम खुद लेट से पढ़ने वाला पार्टी हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना टाइम लगा, हम आइन गैन खाफ का सब निकाल के पढ़ने वाला पार्टी है। मगर इमाम साहब देखा, अरे हम पढ़ के चुप हो गए, फिर भी ये बैठे हुए हैं। हम खुद ही ऐन गैन काफ करने वाला पार्टी है। मगर दूसरे सब इमाम को देखते हैं कि वो जब नमाज पढ़ाएगा तो खूब आराम से पढ़ाएगा, और अपना जब पढ़ेगा अलग से सुन्नत में, तो हम अभी एक ही रकात में वो 2 रकात पढ़ के सलाम फिर के दुआ करके मस्जिद से बाहर निकल गया हूँ। ऐसा सब चाला कर, मतलब क्या नमाज पढ़ाता था, अपना अत्तहियात पढ़ने के बाद देखे चुप बैठा हुआ है, और अपनी जब बारी आई है सुन्नत पढ़ने अकेले, तो 1 रकात पढ़े और फौरन सुन्नत पढ़ के भाग गया मस्जिद से। इसका मतलब ज़रूर भी घोटाला किया होगा, ये घोटाला ही किया होगा। अत्तहियात के बाद दरूद भी पढ़ लिया होगा, और सज़े सहुई बेइज्जती के बचने से डर से नहीं किया। मगर ये इमाम साहब नहीं किए होंगे, चूँकि आलिम दीन है और बासलाहियत आलिम है। हाँ, अगर कोई दूसरा जाहिल मौलवी होता तो हम तो नमाज दोहरा लेते, नहीं भाई, ये अत्तहियात पढ़ने के बाद या दरूद इब्राहिमी पढ़ा है। अगर दरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद भी पढ़ लिया तो सजदे सहव करना क्या है, मतलब वाजिब है। सजदे सहव, या हमारे सिराज तबानी साहब भी इमाम साहब हैं, और ज़बरदस्त इमाम है माशाअल्लाह, बड़े नेक आदमी हैं। नेकीबों की दुनिया में झूठ बोलने वाला, गुटखा खाने वाला और साहब भागने वाला बहुत मिलेगा, मगर मुताला करने वाला, सही बात बोलने वाला, अच्छे लोगों का अच्छा इंट्रोडक्शन कराने वाला नमाजी नकीब नहीं मिलेगा। उस दुनिया में इनका एक नाम नुमाया नाम आता है, चूँकि इमाम साहब हैं, नमाज पढ़ते हैं और जहाँ जाते हैं जलसे वहाँ नमाज पढ़ाते हैं। अगर कम पढ़े लिखे होते तो हम नमाज दोहरा लेते हैं, मगर चूँकि पढ़ा लिखा आदमी है, अत्तहियात अपना आराम से पढ़ा, फिर उसके बाद वो उठा। अगर पढ़ लिया दरूद इब्राहिमी तो सजदा सहव करना वाजिब है। अगर सजदे सहव एक बार कर लिया, चूँकि आप लोग तो देखे नहीं हैं, मगर अल्लाह देख रहा है, जिस अल्लाह के सामने वो नमाज पढ़े वो अल्लाह देख रहा है, तो अब वो अल्लाह के डर से बेचारा सजदे सहव किया, मगर पब्लिक उसको निकाल दिया कि जाओ निकलो, तुम सजदे सहव करते हो, तुम भूलते हो ज़्यादा, पब्लिक निकाल दिया। अब जब हम इमाम बनने आएंगे तो हम क्या कहेंगे, बेचारा अल्लाह से डरा तो पब्लिक निकाल दिया। अब हमको चाहे हवा छूटे कि हम दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सजदे सहव ही नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, चलो तुम निकालो, हमको क्या करेगा। इसलिए इमाम साहब को हक बोलने दीजिए, इमाम साहब को शरीयत पर अमल करने दीजिए। वो अगर मेंबर से हक बोल रहा है, अगर नमाज कायदे से पढ़ा रहा, मत बोलिए कि इतनी लंबी सूरत मत पढ़ाओ, मत बोलिए कि लंबा मत करो। हक बोलने वाला अगर आप रहेंगे तो इमाम साहब भी अल्लाह से डरने वाला रहेगा, मुत्तकी इमाम आपको मिल जाएगा। नमाज फर्ज है, पढ़ता नहीं है, उम्रा के लिए भीख मांग रहा है, मदीना जाना है, मदीना जाना है, मदीना जाना है। अगर कोई नमाज ना पढ़ के मदीने की बात कर रहा हो, हज की बात कर रहा हो, समझ जाइए शैतानी शौक है, ये शैतानी ख्वाहिश है, क्योंकि जो फर्ज है वो अदा करता नहीं है, जो हज फर्ज नहीं है उसके लिए भीख मांग रहा है, बेचैन है। इसका मतलब है कि सोच इसकी नाकारा है। हाँ, नमाज फर्ज अदा करने के बाद जो उस पर फर्ज है, उसके बाद अगर इसको हज की तड़प है, तब यह तड़प महमूद है, तब यह पसंदीदा है।
کہ ایک فرض ادا کر رہا ہے اور جو فرض نہیں ہے اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے. اللہ سے بھیک مانگنے والا وہ خسارے میں نہیں رہتا. جب 2006 میں دوسری بار حج کے لیے میں جا رہا تھا تو اسی کلکتہ ایئرپورٹ پہ پٹنہ سے یہاں پھر پٹنہ سے کلکتہ سے جدہ واپسی میں ایک امام صاحب سے میری ملاقات ہوئی. چہرہ مورا جھلسا ہوا تھا, لگ رہا تھا کہ پیسے کوڑی ان کے پاس کم ہے. میں تعجب میں پڑ گیا کہ کمزور آدمی حج کرنے کیسے گیا. تو ایسے بات چیت کھل گئی, باتھ روم کے سامنے کھڑے تھے. میں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ بولا ہم آسام سے آئے. آسام والے کی فلائٹ بھی کلکتہ سے تھی, بہار والے کی بھی یہیں سے تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ حج کو گئے؟ کہا ہاں الحمدللہ میں حج کو گیا. رونے لگا بیچارہ. میں نے کہا رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا میں ایک مسجد کے گاؤں کی مسجد کا امام ہوں, مگر حج کو بڑی میری تمنا تھی. نماز 5 ٹائم پڑھا رہا ہے اور ہر نماز کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ مجھ کو اپنا گھر دکھا دے, مجھ کو اپنا گھر دکھا دے. یہ ہے اللہ پر یقین کہ ظاہری اسباب نہیں ہے مگر پھر بھی اللہ چاہے گا تو حج ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ یقین ہے کہ مفلسی میں بھی مدینے کا سفر ہو جائے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے. تو مصطفیٰ سے بھیک مانگنی ہے, سرکار اللہ رب العزت سے بھیک مانگنی ہے. مگر نہیں, آج کل تو دوسروں سے بھیک مانگتا. ہم شاعر ہیں, آپ کا پیسہ مدینہ میں خرچہ کریں گے. بے وقوف کہے گا ہمارا پیسہ مدینہ میں خرچہ کرے گا. تم یہ پیسہ لینے کے چکر میں مدینہ کا نام کیوں بیچ رہا ہے؟ تم کیوں بیچ رہا ہے؟ اب میں نے اس سے پوچھا امام صاحب سے کہ کیسے؟ کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا اور ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتا تھا اور لبیک اللہم لبیک پڑھتا تھا. کسی کو جانکاری ہونے نہیں دیتے تھے. ہمارے محلے کا ایک زمیندار آدمی, رئیس آدمی, اللہ سے بھیک مانگی انہوں نے. اب دل بدلنے والا تو اللہ ہی ہے. دل بدلنے والا اللہ ہے. وہ بولا وہ سیٹھ سب کے نماز بہت دن سے پڑھ رہا ہے میرے پیچھے, پہلے نہیں آیا. ایک دن آیا, بولا امام صاحب میرے دل میں بار بار ایک بات آتی ہے کہ میں تم کو حج کے لیے بھیج دوں. اللہ الصمد اللہ الصمد, بار بار یہ بات آتی ہے. تو میں تو رونے لگا سننے کے بعد, کہہ کہ یا اللہ کیسی تو انتظام فرماتا ہے. یہ بندہ گاؤں کا ہے, بہت دن سے نماز پڑھ رہا ہے, آج تک نہیں بولا اور آج کہتا ہے کہ میرے دل میں بات آ رہی کہ میں تم کو حج کے لیے بھیج دوں. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے, میں آپ اللہ جزائے خیر دے. وہ حج کے پہلے یہ سب پاسپورٹ نہیں تھا. پہلے تھا کہ بس حج کا فارم بھرا, اپنا فوٹو چپکایا, سرپنچ سے لکھوایا, اپنا اوکے ہو گیا, میڈیکل کروایا. بولا بس میں نے فارم بھر دیا, وہ سارا پیسہ سیٹ دے دیا. اس کے بعد ہم سوچنے لگے کہ ہم تو غریب آدمی ہیں, 40 دن حج میں لگتا ہے, یہ 40 دن میرا بچہ کھائے گا کیا؟ بتائیں کتنی کم تنخواہ گاؤں دیہات میں ہوتی ہے, 300-400 روپے مہینہ. اس میں امام صاحب کو کتنی پریشانی ہوتی ہے. امام صاحب کی آج کل تنخواہ کم سے کم 25,000 منیمم ہونا چاہیے, منیمم 25,000. اور میں ہندوستان کے بڑے بڑے جلسوں میں خطاب کر کے کہتا ہوں, انجینئروں اے ڈاکٹروں, تم اپنے بچوں کو انجینئر بناتا ہے, وہ بنگلور کے فیکٹری میں 25,000 مہینے پہ نوکری کرتا ہے. اگر ہم نے مسجدوں میں امام کی تنخواہ 25,000 مقرر کر دیا تو ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے مدرسہ اور کالج کے بیچ کھڑا ہوگا اور سوچے گا کہ کالج میں اگر پڑھایا میرا بیٹا انجینئر بنے گا, 25,000 مہینہ کمائے گا, پینٹ شرٹ پہنے گا, پھٹا ہوا جینس پہنے گا, گٹکا کھائے گا, نماز چھوڑے گا, تب 25,000 روپے مہینہ کمائے گا. لیکن اگر میرا بچہ عالم بن گیا تو نماز کا پابند ہوگا, داڑھی رکھے گا, اسلامی لباس پہنے گا, 5 وقت نماز مسجد میں پڑھائے گا, جنتی بھی ہوگا اور دنیا میں خوشحال رہنے کے لیے 25,000 روپے مہینہ بھی مل جائے گا. تو وہ فیصلہ کرے گا پہلے میرا بچہ عالم بنے گا, پھر بعد میں وہ ڈی ایم بنانے کے بارے میں سوچے گا. اگر تم نے امام کی تنخواہ 5,000 روپے دیا, امام پریشان حال رہا, تو ایک باپ 30,000 1 لاکھ کمانے کے لیے اپنے بچے کو اسکول کالج میں پڑھائے گا. چلو ملے گی جنت نہیں, دنیا میں تو خوشحال رہے گا. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ عالم کی تعداد گھٹے, امام نہیں ملے, تب تو تنخواہ دو 3,000, 10 سال کے بعد کوئی امام نہیں ملے گا. اگر چاہتے ہیں کہ عالم کی تعداد بڑھے, اچھے امام ملیں, اچھے حفاظ ملیں, تو امام کی تنخواہ 25 سے 50,000 کرنی ہوگی, تاکہ جو دنیا دار قسم کا آدمی ہے وہ اسی ٹاکا کو دیکھ کر کے اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھا کے عالم بنائے. تو پہلے ٹاکا دیکھ کے بنائے گا, جب بعد میں سجدے کی لذت مل جائے گی تو ٹاکا کو چھوڑے گا اور سجدے کی لذتوں سے سرشار ہو جائے گا.
اس لیے شوق دلانے کے لیے تمہیں اپنی مسجدوں کے ائمہ کی تنخواہ 50,000 25,000 کرنی ہوگی. ہندوستان میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں. بمبئی میں 2 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں جمع ہے مسجد کے, مگر متولی خبیث وہ چاہتا ہے کہ 5,000 روپے والا امام ہم کو مل جائے, جبکہ وہ ہر جمعہ کے دن کی آمدنی مسجد کی ہے کم سے کم 25,000 روپے ہر جمعہ کی آمدنی, اور سالانہ 1 لاکھ روپے. جب 1 لاکھ روپے پبلک اپنی گاڑی کمائی امام اور مسجد کے خرچ کے لیے دیتی ہے, یہ صدر یہ متولی اپنی زمین بیچ کے تنخواہ نہیں دیتا ہے, بلکہ پبلک جمعہ کے دن جو مسجد میں آئی یا پھر جو دکان وقف ہے اس کا پیسہ بچا کر کے امام کو, مؤذن کو, خادم کو مینٹیننس کے لیے دے دیتا ہے. تو پھر پبلک کا پیسہ دینے میں تم کو درد کیوں ہوتا ہے, کیوں دکھتا ہے؟ اپنا پیسہ پہلے لوگ دیتے تھے, 10-10 بیگھہ زمین لوگ مسجد میں وقف کرتے تھے, 100-100 بیگھہ زمین لوگ وقف کرتے تھے. آج ہندوستان میں پولیس والے کے پاس جتنی زمین ہے آرمی کے پاس, اس کے بعد سیکنڈ زمین ریلوے کے پاس, فرسٹ ریلوے کے پاس ہے. ریلوے کی زمین ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے, اس کے بعد آرمی کی زمین ہے, اور تیسرے نمبر پر وقف کی زمین ہے انڈیا میں. اسی لیے ان غیر مسلم دانشوروں کو آج اسی وقف کی زمین پہ پوری نظر ڈال رہا ہے, ہمیں بھگانے کی بات کر رہا ہے اور ہماری زمین کو ہڑپنے کی بات کر رہا ہے. نہیں ہونے دیں گے اس کو. سارے مسلمان 40 کروڑ سڑکوں پہ نکل جانا ہے کہ زمین مسجد کی, خانقاہ کی, عیدگاہ کی تمہارے باپ نے نہیں میرے باپ نے وقف کیا تھا, وہ تمہارے اسکول چلانے کے لیے نہیں میری مسجد چلانے کے لیے وقف کیا ہے, تاکہ زمین کی آمدنی سے دین کا کام ہوگا, اور اس پر تم اپنے لوگوں کو قبضہ دلانا چاہتا ہے. نہیں ہوگا ایسا. بڑے دھنی ہیں وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں لڑائی لڑی, اس کے ناپاک منصوبے کو خاک میں ملایا, ان کے خلاف دہاڑ کے تقریریں کی جس سے حکومت سہم سی گئی. اسی طرح ہر موقع پہ ایسے حق بولنے والے نیتاؤں کو بھیجنا ہوگا جو اس طرح دہاڑے کے ظالموں کا سینہ ہل جائے, اور تمہیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ ہندوستان کی خربوں ایکڑ زمین جو وقف کی ہے, وہ زمین پہ پوری نگاہ یہ ڈال کے ہڑپنا چاہتا ہے, اس کو ہڑپنے کا موقع نہ دیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے باپ دادا 100-100 بیگھہ زمین وقف کرتے تھے, اور آج ہمارا متولی مسجد کا وہ امام کو تنخواہ دینے میں ڈر رہا ہے. وہ تنخواہ اپنا نہیں اپنے پیسے سے نہیں دیتا ہے, وہ پبلک کے پیسے سے دیتا ہے. جب 1 لاکھ روپے مہینہ مسجد سے آمدنی لوگ نمازی سے ہے تو 50,000 اس کو دے جو نماز پڑھاتا ہے, اس کو 50,000 روپے دے, مگر لوگ دیتے نہیں ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ علم بڑھے, علماء کی تعداد بڑھے, تو پھر کیا ہوگا؟ مسجد کے امام اور علماء کی خدمت کرنی ہوگی. میں کہنا چاہتا ہوں وہ امام صاحب کی آمدنی کم تھی, اس نے کیا بولا؟ میں سوچا کہ 40 دن میرا بچہ کیا کھائے گا. کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ 2:35. ارے 3 بجے نکلنا ہر حال میں, چونکہ فلائٹ کا سوال ہے. بس اب چونکہ تقریر ہماری آج پوری ادھوری ہے, میں تمہید کہہ رہا ہوں, اگرچہ کروڑوں کی ایک بات میں بتا رہا ہوں, لیکن پھر بھی تمہید ہے. سرکار کی پیدائش پہ جو سیر حاصل گفتگو میں نے پرسوں کی ہے 3-3.5 گھنٹے کرناٹک میں نے وہ نہیں کیا. البتہ اگلے سال آؤں گا تو کروں گا. اس بار تمہید ہوگی, اگلے سال تقریر ہوگی. کیا مفتی معین صاحب کے بلا ہے؟ اس بار تمہید اور اگلے سال تقریر ہوگی. اب ذرا غور سے سنیے, اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. 40 دن امام صاحب کیا کھائے گا؟ وہ بولا ہم سوچ رہے تھے کہ ایک دن وہی سیٹھ آیا, بولا امام صاحب تیاری ہو رہی ہے حج کی آپ کی, وہ کفن خرید کے دیا, وہ احرام خرید کے دیا, سب دیا. اس کے بعد یہ بولا یہ جو 2 مہینہ حج کرنے میں لگے گا امام صاحب چنتا نہیں کرنے کا, یہ 2 مہینے کا پیسہ بھی ہم دے گا. سبحان اللہ, سبحان, کیا بات ہے. مفلسی میں بھی مدینے کا سفر ہو جائے, جس پہ سرکار وعدہ چاہتی ہے اگلے سال کے لیے انشاءاللہ اگلے سال اگر اللہ نے حیات بخشی اور پہلے سے یاد رہا تو اس رات میں جو 13 تاریخ کے 14ویں جو رات ہے, اس رات کے لیے آپ کے لیے پکا ہے. کیا صدر صاحب؟ ارے صاحب, جس مسجد کا صدر ہو, جس مسجد کا صدر صاحب انکم ٹیکس آفیسر ہو, ماشاءاللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. اے میرے بھائی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا خدا میرا مالک ہے, میرا رازق ہے, میرا خالق ہے. اس لیے جب بھی مصیبت میں پڑو اسی خالق کے سامنے سر جھکا دو اور خالق سے بھیک مانگو. وہاں سے خالق روزی دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. آج دوڑ کے تعویذ کے پاس جا رہا ہے, عامل کے پاس دوڑ رہا ہے, فلاں آدمی کے پاس دوڑ رہا ہے, تعویذ گنڈا والا کروڑ پتی بن رہا ہے, اور بخاری شریف پڑھانے والا یہ صاحب
قاعدے سے اپنے بچوں کا علاج نہیں کروا رہا ہے. کیوں؟ تعویذ گھنٹا کرنے والے کے پاس دنیا دار لوگ جاتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس گھنٹا کرنے والے کے پاس جائے گا. جو نمازی ہے وہ اپنے ہر درد کو سجدے میں خدا کے سامنے بیان کرتا ہے. اور آیا ہے حدیث پاک میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ بھوت کو بھگانے کا، جادو ٹونے کو توڑنے کا تریاک ہے، اکسیر ہے، یہ زبردست علاج ہے. اگر جو اس کو پڑھے گا بستر پہ سونے سے پہلے تینوں قل پڑھ لے، ہاتھ پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھیر لے، صبح سویرے فجر کے بعد تینوں قل پڑھ لے، پورے بدن پہ پھیر لے، پورا دن جادو اور زہر سب سے بندہ محفوظ رہے گا. تو جو نہیں پڑھے گا وہ جھوٹے عامل کے پاس جائے گا. تو جھوٹا عامل بولے گا تجھ پر کالا جادو ہو گیا ہے، اور کالا جادو ہے تو تم مرے گا اس سال، اگلے سال تیرا بیٹا مرے گا، اور تیسرے سال تیری بیوی مرے گی، تیرا گھر ختم ہو جائے گا. تیرے گھر کو وناش کرنے والا کالا جادو کر کے تیرے گھر کے پیچھے میں زمین میں گاڑ دیا ہے. یہ بولے گا ارے کیسے ختم ہوگا؟ وہ بولے گا 51,000 روپے لگیں گے. بولے گا ہاں ٹھیک ہے 51,000 روپے ہم دے دیں گے، مگر میرا کالا جادو ختم ہونا چاہیے. یہ جھوٹا بولا، لاؤ ڈاؤن پیمنٹ کرو. 51,000 روپے لیا اور ایسے ایسے گجڑی مجڑی کیا، اس کے بعد بولا جاؤ کالا جادو ختم ہو گیا ہے. اب جھوٹ بول کے 51,000 کما کے مکان خرید رہا ہے. یہاں بخاری شریف دکھایا کوئی پیسہ نہیں دے رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کا یقین اللہ سے گھٹے گا تو اوجھا کی طرح بڑھے گا، جادوگر کی طرح بڑھے گا، وہ تعویذ گنڈے کی طرح بڑھے گا. جب اللہ پر یقین مضبوط ہوگا تو یقین رکھ لے وہ گونڈا گرد کامیاب نہ ہوگا، وہ اپنے امام سے محبت کرے گا، عالم سے محبت کرے گا، جنت جانے کا فارمولہ پاتا رہے گا. اللہ پر یقین بڑھاؤ. مصطفیٰ جان رحمت پہلا خطبہ جو صفا پہاڑ سے آپ نے دیا تھا، پہلی تقریر مصطفیٰ کی، جب آپ نے پہاڑ پہ چڑھ کے کہا تھا اے اہل عرب، اے اہل قریش، اتنا کہنا تھا کہ سارے قریش کے لوگ جمع ہو گئے. عرب کے لوگ نیچے ہیں، آپ پہاڑ پہ ہیں. جب سارے لوگ جمع ہوئے کہا کیا خبر آج دیں گے؟ جو بچپن سے جو لاجواب ہے، جن کو امین کہا جاتا تھا، نام تھا محمد مگر لوگ امین کہتے تھے، صادق الوعد کہتے تھے. سماج کا سب سے زبردست نمونہ جو مصطفیٰ نے چھوڑا تھا، اس کو دیکھ کر لوگ صادق الوعد الامین کہتے تھے. امین آ گئے، امین آ گئے، امانت دار آ گئے. جبکہ وہاں زنا، شراب، سود، بچوں کو زندہ دفن پرستی سے بچا کر، تمام برائیوں سے بچا کر، جہاں ثانیوں کے درمیان نہ آپ کی نظر بہکی، نہ آپ کی زبان بہکی، نہ آپ کا پاؤں پھسلا، جو پائٹی اور رائچسنس کا جو نمونہ آپ نے پیش کیا، عرب کے سارے لوگ کہنے لگے یہ امین ہے، یہ صادق الوعد ہے. پہاڑ پہ جب کھڑے ہوئے نبوت کا اعلان کرنے کے لیے کہا اے لوگو، اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیچھے سے ایک فوج تجھ پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم لوگ یقین کر لو گے؟ میں اوپر ہوں، تجھے بھی دیکھ رہا ہوں، میں اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ ادھر سے ایک فوج حملہ کرنے والی ہے تجھ پر، یقین کر لو گے؟ سارے مکہ کے کافروں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کی زندگی میں سوائے سچ کے کوئی تجربہ ہی نہیں کیا، آپ ہمیشہ سچ ہی بولے ہیں، اگر بولیں گے تو ہم وشواس کریں گے. سرکار نے پہلے وعدہ لے لیا کہ تم وشواس کرو گے میری بات پر. اب مصطفیٰ کہتے ہیں اے لوگو، تم شرک کر رہے ہو، تم بت پرستی کر رہے ہو، ساری دنیا کا مالک اللہ ہے، اس اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. جیسے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل تمہارے آبا اجداد میں سے تھے، وہ اللہ کے نبی بن کے آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اسی طرح میں بھی نبی بن کے آیا ہوں. مجھ پر فرشتے وحی لاتے ہیں، میں تمہیں عذاب جہنم سے ڈراتا ہوں، اللہ آنے قیامت کے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں جہنم سے خوف دلاتا ہوں. ایک اللہ پر یقین کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو اور تم جنت کی تیاری کرو، مردار سے بچو، شراب تم سود سے بچو، برائیوں اور بے حیائیوں سے بچو. اتنا سننا تھا کہ آپ کا چچا ابو لہب بے چین ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگا لہذا جمعتنا تبا لک سائر اليوم، وہ کہا کہ تو تباہ و برباد ہو جا، اسی کام سے تم نے ہم کو بلایا تھا، اسی لیے جمع کیا تھا. اس نے جیسا کہا اللہ رب العزت اس شریر کی خبر لی، وہ مصطفیٰ کو کہا تھا تیرے ہاتھ تباہ ہو جائیں. قرآن کریم لے کر جناب جبرائیل امین
नबी नाजिल हुए, तब्बत यदा अबी लहब व तब, बर्बाद हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ और तबाह हो बर्बाद हो गया। अबू लहब बर्बाद हुआ, अबू लहब की जोरू बर्बाद हुई। अबू लहब के दो बेटों के निकाह में मुस्तफा की दो बेटियां थी, उन दोनों ने बेदर्दी से तलाक दिया, तो जो बदतमीजी से तलाक दिया था उस पर अल्लाह के कुत्तों में से एक कुत्ता अल्लाह ने मुसल्लत किया। शेर आया जंगल से, उसे चीर फाड़ करके बराबर कर दिया। तो आका अलैहिस्सलाम ने पहला खुतबा दिया कि अल्लाह एक है, मैं तुम्हें जहन्नम से डराता हूं, दुनिया फानी है और आखिरत बाकी है। तो पहली तकरीर में मुस्तफा ने बताया यह दुनिया आरजी है, आखिरत बाकी है। दुनिया के लिए ज्यादा नहीं, आखिरत के लिए ज्यादा मेहनत करो, सच्चाई का साथ दो, बुराई से बचो, सूद मत खाओ, ज़िना मत करो, शराब मत पियो। सरकार दो जहां ने अच्छाई का पैगाम दिया, आखिरत की बात की। दुनिया की कामयाबी का फॉर्मूला के मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो, ये नहीं कहा। हुजूर ने आखिरत की बात की। जब सरकार मक्का से हिजरत करके मदीना आए, मदीने में जब पहली मस्जिद नबी की तामीर आपने शुरू की, मस्जिद क़ुबा के बाद दो यतीम बच्चों की जमीन खरीद ली, उसको पैसा दिया, फिर आपने उस जमीन में मस्जिद की तामीर शुरू की, मस्जिद नबी की। सहाबा कराम पत्थर उठा उठा के दीवार बना रहे थे, हुजूर भी उनके साथ मिल के पत्थर उठा के दीवार बनाने लगे। सहाबा ने कहा सरकार हम गुलाम किस दिन के लिए हैं? कहा मैं जानता हूं तू मेरा काम कर लेगा, मगर मैं नहीं चाहता कि मैं बैठा रहूं और मेरे साथी काम करें, मैं तेरे साथ मिल के काम करना चाहता हूं। हुजूर का यह अखलाक था जो अरब के अल्लाहों को मुसख्खर कर दिया, उनको अखलाक के ऊंची चोटी पे फाइज कर दिया कि खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। यह हुजूर का अखलाक था, यह हुजूर के रहने का अंदाज था, साथियों के दिलों को जीतने का अंदाज था। मस्जिद नबी की तामीर हो रही है, हुजूर पत्थर उठा उठा कर दीवार जोड़ रहे हैं। उस पत्थर के उठाते वक्त मुस्तफा क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। यह हदीस पाक बुखारी में मौजूद है। मुस्तफा ने कहा इलाही आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। यह आराम दुनिया का नहीं, आखिरत का आराम। दुनिया का 70 साल का आराम एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। जब जहन्नम की खतरनाक आग में बंदे को डाला जाएगा तो दुनिया का सारा सुख भी खत्म हो जाएगा। जन्नत में जब एक सेकंड बंदा जन्नत का आराम देखेगा, न दुनिया के आराम में ठहराव है, न यहाँ के दुख में ठहराव है। असल तकलीफ आखिरत की और असल आराम भी आखिरत का है। मुस्तफा यही कहते रहे ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा। ए अल्लाह अंसार को तू माफ कर दे जो जिन्होंने मक्का वालों की खिदमत की और वहां से हिजरत करने वाले मुहाजिर के लिए अपना सीना खोल दिया। ए अल्लाह अंसार की मदद फरमा, इनकी बख्शिश फरमा, मुहाजिरिन की बख्शिश फरमा। पत्थर उठा रहे हैं, आखिरत का तस्वुर दिमाग में डाल रहे हैं। मस्जिद नबी तैयार हो गई। सरकार जुमा के दिन जब खुतबा देते थे, उस खुतबे जुमा में हमेशा आखिरत की बात कहते थे, आखिरत की बात कहते थे। यही वजह है कि सहाबा कराम तंबू बना के रहते थे, वह खेमे में रहते थे। अरब के लोग खाना बदोश थे, वह घरों को अपने कांधे पे रखते थे। गया सफर किया, शाम हुई खूटा गाड़ा, तंबू फैलाया, रात गुजार ली, सुबह हुई खूटा उखाड़ा, तंबू को समेटा, घर को अपने कांधे पे रख लिया। उसी को कहते हैं खाना बदोश। खाना माने घर, दोष माने कांधा, उनका घर कांधे पे रहता था। ये खाना बदोश थे। उन लोगों को तहजीब और तमद्दुन के आला मेयार पे फाइज किसने किया? उन लोगों को जन्नती इनामात के सामने दुनिया की खरबों की दौलतों को हकीर किसने बनाया? हजरत दाता अंसारी है, चारों तरफ से बाउंड्री वाल है और 600 दरख्त खजूर के उस बाग में है और बीच में तालाब और उसी के बीच में अपना घर था। बाल बच्चों समेत खुशी खुशी रह रहे थे। हुजूर की सोहबत में बैठते, सरकार की तकरीर सुनते और अपने सीने को गरमाते थे। एक बार हुजूर ने कहा तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन दे दे, कर्ज़े हसन दे दे, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। हजरत दाता अंसारी खड़े हुए, कहा सरकार मदीने के सारे लोग जानते हैं कि हमारा वह बाग है जिसमें 600 खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। हुजूर मैंने अल्लाह को कर्ज़े हसन दे दिया, अल्लाह की बारगाह मैंने वक्फ कर दिया। जनाब दाता अंसारी वहां उन्होंने जबरदस्त बिजनेस की और खजूर के बाग को दिया। वहां से लौट के जब बाग के पास आए तो बाग के अंदर नहीं घुसे। 5 पेड़ नहीं था, 50 पेड़ नहीं था, 600 खजूर के पेड़ थे। बड़ा बाग मदीने का था। मगर इस कदर मोहब्बत इस्लाम से, पैगंबर इस्लाम से, जन्नत से मोहब्बत हो गई थी कि उस बाग को नबी की को गवाह बनाकर अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। और जब बाग के पास आए अंदर नहीं घुसे, बाहर बाउंड्री वाल से अंदर से कहा कि ए फला की अम्मी, अपने बेटे बच्चे का नाम लेकर, फला की अम्मी सामान समेत अपने बच्चों समेत बाग से बाहर निकल जाओ। खातून कहती खैरियत तो है? कहा हाँ हाँ खैरियत है। कहा क्या
خیریت ہے؟ کہا میں نے یہ باغ اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دیا ہے. عورت سر کے بال نہیں نوچی, وہ اپنے سینے کو نہیں پیٹی کہ اب میرا بچہ کہاں رہے گا, اب میرا بچہ کہاں کھائے گا. دہدا انصاری کی بیوی, کیونکہ شوہر جب بے مثال تھا, دیندار تھا, مصطفیٰ کا غلام تھا, تو بیوی بھی تو صحابیہ تھی. وہ اپنے بچوں کو لیا, کپڑے لیا, باغ سے باہر نکل گئی اور کیا بولی؟ نہیں نوچی سر کو, نہیں نوچی کپڑے. وہ بولتی ہے ماشاءاللہ تجارت بڑی کامیاب رہی. سبحان اللہ, تجارت بڑی کامیاب رہی, تجارت بڑی کامیاب رہی. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. پیغمبر انقلاب بن کے مصطفیٰ آ گئے, لوگوں کی سوچ بدل دی, تمام بدکاریوں کا خاتمہ کر دیا. مگر جو پوائنٹ میں نے اٹھایا تھا سسٹم کا, اسی سسٹم کا حصہ یہ ہے, اللہ اپنے لاجواب محبوب کو بھیجنے کے لیے سب سے پہلے عرب کی زمین کو ہموار کیا کہ میرا محبوب انڈیا میں نہیں پیدا ہوگا, وہ امریکہ میں نہیں پیدا ہوگا, وہ چائنا میں نہیں پیدا ہوگا, وہ پیدا ملک عرب میں ہوگا. عرب کی زمین ساری زمینوں کی سردار زمین ہے. عرب کے لیے, عرب کو مصطفیٰ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے چن لیا. عرب میں کیا تھا؟ وہ ایک ساتھ ایک دیوار تھی جس میں پتھر بھرے ہوئے تھے اور چاروں طرف بڑے بڑے ریگستان اور جنگل اور فلک بوس عمارت رہی, ایک جھوپڑی تک نہیں تھی. جناب ابراہیم سے اللہ نے کہا اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ اب میرے گھر کے پاس. جب چھوڑ کے نکلنے لگے, ہاجرہ کہتی ہیں کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں ملا. پھر دوسری بار کہا, جواب نہیں ملا. تیسری بار کہا, جواب نہیں ملا. چونکہ بہت سارے سوالوں کا جواب دینا پاگل پنی ہے. بہت سارے سوالات کا جواب خاموشی سے دیا جاتا ہے. عورتوں کی بہت سارے سوال کا جواب خاموشی ہے, اور سماج میں بھی بہت سارے سوالوں کا جواب دینے والا پاگل ہوتا ہے. بے شمار سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بولنے سے زیادہ خاموشی باوزن کام کرتی ہے. سب ابراہیم علیہ السلام 3 بار سوال کیا, اس خاتون نے, آپ نے جواب نہیں دیا. جب چوتھی بار بولی کیا اللہ کا یہی حکم ہے کیا؟ جناب ابراہیم کہتے ہیں ہاں اللہ کا یہی حکم ہے. اب جناب حاجرہ کہتی ہیں اذن لا یضیعن اللہ, بخاری کی حدیث میں آیا ہے اگر یہی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ پر وشواس کری جناب حاجرہ نے تو ایڑی کی رگڑ سے دنیا کا سب سے بڑا سمندر, سب سے بڑا میٹھا چشمہ زمزم کا اللہ نے عطا فرما دیا. یمن کا قبیلہ جرہم دیکھا پرندہ ہے, کہا پرندہ ہے تو پانی ہوگا. جب قریب آیا دیکھا ایک میٹھا چشمہ, ایک خاتون, ایک چھوٹا سا بچہ. کہا ہمیں یہاں بسنے کا آدیش دیجیے. کہا بسو گے تو صحیح مگر زمزم کے کنویں پہ میرا ادھیکار ہوگا. کہا ادھیکار آپ کا ہوگا مگر ہم کو بسنے دیجیے. جرہم کے لوگ بس گئے. جناب اسماعیل جوان ہو گئے. اسی جرہم کے قبیلے کے ایک سردار کی بیٹی سے آپ کا عقد ہو گیا. اب خاندان تیار ہو گیا, مکہ آباد ہو رہا ہے, اللہ کا گھر بن گیا ہے. اب ایک خاندان کی تشکیل ہوگی جس خاندان سے مصطفیٰ پیدا ہوں گے, پیغمبر آخر الزمان آئیں گے. اللہ نے سسٹم کے تحت کعبہ بنوایا اور آباد کیا, مکہ آباد ہوا. جناب اسماعیل مصطفیٰ کے دادا میں سے ہے. جب ان کی شادی ہوئی جناب ابراہیم فلسطین سے کبھی کبھی آتے تھے دیکھنے کے لیے. ایک بار آئے تو دیکھا اندر میں خاتون ہے, جناب اسماعیل نہیں ہے. پوچھا اسماعیل, کہا شکار کو گئے ہیں. کہا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ خاتون بولی بڑی مشکل سے گزر ہو رہا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کمزور خاتون, شوہر کی شکایت کرنے والی خاتون. کیا کہا کہ جب اسماعیل آ جائے میرا سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا غیر اتبت بابی, وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے. جناب اسماعیل آئے, ان کی خاتون نے کہا کہ ایک بوڑھا آیا تھا, وہ آپ کو سلام کیا ہے, اب بولا ہے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دینا ہے. کہا تم نے کیا بولا تھا؟ کہا میں نے بولا تھا بڑی مشکل سے بسر ہو رہے ہیں. تو کہا وہ میرے باپ اسماعیل تھے, دروازے کی چوکھٹ بدلنے کا مطلب میں تجھ کو طلاق دے دوں. نہ چاہ کر کے بھی باپ کا حکم تھا, طلاق دے دیا. کمزور خاتون نہیں ہوگی جس پر ایک بڑے خاندان کا انحصار ہوگا, ایک بڑے خاندان کی ابتدا ہوگی. اس کے لیے کمزور خاتون جو شوہر کی شکایت کرے اور تنگیوں کی ناشکری کرے, وہ خاتون بڑی اولاد پیدا نہیں کر پائے گی. جناب اسماعیل نے طلاق دے دی اور دوسرے سردار کی بیٹی سے شادی ہوئی. پھر جناب ابراہیم آئے, اتفاق سے اسماعیل گھر پہ نہیں تھے. خاتون نکلی, اسماعیل کہاں باہر گئے ہیں. کہا کیسے گزر بسر ہو رہا ہے؟ وہ خاتون بولی اللہ کا ہر حال میں شکر ہے, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, بڑے اچھے سے گزر بسر ہو رہا ہے. جناب ابراہیم سوچ لیے یہ خاتون اچھی ہے, اس کی فکر اچھی ہے. کہا اسماعیل آئے تو سلام کہہ دینا اور کہنا ثبت اتبت بابی, دروازے کی چوکھٹ کو سلامت رکھے, اس کو بدلے نہیں. اسماعیل آئے, آپ کی بیوی نے کہا ایک بوڑھا آیا تھا, ایسا ایسا بول کے گیا ہے. کہا وہ میرا باپ ابراہیم تھے اور انہوں نے تم نے جو جواب دیا اس سے بڑے خوش ہو گئے, اسی لیے بولا اس کو طلاق مت دینا. جناب اسماعیل کا خاندان بڑھتا گیا, آگے چل کے وہی خاندان قریش میں تبدیل ہوا. وہی قریش میں حضرت بنو
हाशिम पैदा हुए, उसी बनु हाशिम में हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में एक बेटा अब्दुल्ला पैदा हुआ, उसी अब्दुल्ला का चांद बनकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए अरब का सिलेक्शन किया, खानदान इस्माइल का सिलेक्शन किया, बनु हाशिम का सिलेक्शन किया, खानदान कुरैश और बनु हाशिम का सिलेक्शन किया, अब्दुल मुत्तलिब का सिलेक्शन किया। यानी जमीन के एतबार से लाजवाब, खानदान के एतबार से लाजवाब, माँ के एतबार से लाजवाब, हुस्न जमाल के एतबार से लाजवाब। न रात में न दिन में, सुबह शादी के वक्त में अल्लाह ने महबूब को पैदा किया ताकि सुबह का हिस्सा भी शामिल हो, रात का हिस्सा भी शामिल हो। पैदाइश की घड़ी लाजवाब, पैदाइश का खानदान लाजवाब, बाप लाजवाब, माँ लाजवाब, दादा लाजवाब। हर एतबार से जनाब जिब्राइल अमीन ने कहा कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा तुफ्को जबलहा व सहलहा। ए हबीब, ए मुस्तफा, मैंने मशरिक और मगरिब को खंगाल दिया, मैंने पहाड़ी और मैदानी इलाके की खाक जान डाली, आपसे बेहतर मैंने दुनिया में किसी को नहीं पाया। इसी जनाब जिब्राइल के कोटेशन का जवाब आला हजरत देते हुए कहते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के लिए 3000 साल पहले से एक ज़बरदस्त ख़ानदान की तश्कील दी, तब जाके पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलाम दुनिया में पैदा हुए। और आज उस पैगम्बर आज़म का चर्चा दुनिया में इतना है कि 200 करोड़ लोग जो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं अपने नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद को लगाते हैं। और ये गिरिराज मुस्तफ़ा को गाली देता है, सारे खबीस ख़त्म हो जाएंगे, मुस्तफ़ा का जिक्र बुलंद होता रहेगा। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को अपने नबी मोहतरम से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, अपने नबी मोहतरम की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के सदक़े अल्लाह ताला आपको खुश ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को नेक बख्ती अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।